بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب یہ تحقیق کے لیے ہیں، کہتے ہیں کہ رفیدین کی حدیث بخاری یا مسلم شریف میں مطلب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو رفیدین کی حدیث ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ رفیدین کی ترک کی حدیث بھی بہت ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ دکھا دیں کہ وہ حدیث مسلم شریف میں بخاری شریف میں دونوں کے بھائی کا مسئلہ بنا ہوا تھا نا، مجھے فون کروا دیے تھے، پھر میں نے کہا ٹھیک ہے اگر حدیث ہو تو ہم دیکھ لیں گے حدیث، اس کے لیے بنائے تھے۔ مولانا صاحب میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک رفع الیدین بھی ثابت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کیا ہے، میں رفع الیدین کا انکار نہیں کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے رفع الیدین چھوڑا بھی ہے، جیسے کرنا ثابت ہے ویسے چھوڑنا بھی ثابت ہے۔ ترک رفع کی روایت صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ مسلم شریف میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جلد اول میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت پاک علیہ السلام نکلے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ علیہ السلام نکلے ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت پاک نے فرمایا مالی اراکم رافع ایدیکم کان اذناب خیر شمس، یہ تم کیوں گھوڑے شریر گھوڑوں کی طرح دو میں ہلا رہے ہو، اس کو نفی الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار۔ یہ حدیث جو ہے کون سے باب میں؟ یہ اس کا باب حضرت امام نووی رحمۃ اللہ نے قائم کیا ہے سلام کے بارے میں، سلام کے اس باب میں ہم سے زیادہ فقیر جو تھے وہ تو امام بخاری بھی تھے، مسلم بھی اس طرح امام مدروس، کسی نے یہ حدیث کتاب سلام میں کیوں نقل نہیں کی ہے مولانا یہ اس کا تعلق تو ہے نا نماز کے ساتھ ہے نا، اور یہ سلام کے ساتھ اصل میں حضرت جابر ابن سمرہ سے دو حدیثیں موجود ہیں، جی ایک سلام کی ایک پوری نماز کی ہے، اسی لیے اس کو نماز میں ذکر کرتا ہے، سلام میں ذکر کرتا ہے۔ تو وہ نماز والا حدیث جو ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ نہیں؟ نماز والی یہی ہے جو میں نے پڑھی، اچھا سلام والی اس سے ہٹ کے ہے، اس کے ساتھ ہی موجود ہے، دونوں ایک صحابی سے ہیں، اس لیے ایک بات میں آ گئے۔ نہیں ایک بار میں تو آ گیا نا، کتاب الصلاۃ میں تو نہیں ہے نا، اس کا تعلق تو نماز کے ساتھ تو نہیں ہوتا۔ نماز سے اسکنوا فی الصلاۃ، حضور فرماتے ہیں پوری نماز میں سکون اختیار کرو، یہ نماز ہے۔ اچھا مثال کے طور پر یہ نبی علیہ السلام شریف گوڑوں کی دم کے ساتھ مشابہ کیا ہے، مثال کے نبی علیہ السلام جب پہلے کیا کرتے تھے، یہ تو نبی علیہ السلام کس طرح مولانا میں نے حدیث پڑھ دی، جی صحیح مسلم سے پڑھی، حضور نے کہہ دیا ہے شریر گھوڑوں کی طرف تم نہ ہلا، اب اس پہ اگلی سوال آپ کیوں کرتے؟ نہیں اس میں تو وضاحت تو نہیں ہے، مولانا ایک منٹ، میں نے حدیث پڑھی، حدیث پڑھی حدیث میں حضور نے فرمایا رفع الیدین نہیں کرو، مالی اراکم رافعی ایدیکم، یہ رافع ایدی کیا ہے؟ ابھی ادھر بالکل نماز کا ذکر نہیں ہے، میں پوری پڑھ رہا ہوں، سنیں ایک بار پھر تو آپ نے سنی نہیں، مسلم اٹھا کے ابھی دکھا دوں گا، پہلے حدیث ذرا سمجھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں خرج رسول اللہ وکنا صلینا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں حضور نکلے، نماز کا ذکر آگے، حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں فرمایا مالی علاکم رافعی ایدیکم، میں تمہارے ہاتھ کا رفع کیوں دیکھ رہا ہوں، کیوں رفع کر رہا ہوں؟ یہ رفع کا لفظ جو آیا ایدی جمع ہے، کأنہا اذناب خیل شمس، گویا شریر گھوڑوں کے دم ہے، ٹھیک ہے، ذنب کی جمع اذناب، خیل شمس خیل گھوڑا اور شمس شریر، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار کرو۔ اب نماز کی بات نہیں یہ تو رفع الیدین کے بارے میں ہے نہیں نا، یہ رافع حضور نے جو فرمایا رافع ایدیکم، رافع ایدیکم اپنے ہاتھوں، تو ہاتھوں کو ہلانے کے ورقے میں کیا کرتے ہیں؟ یہ تو نہیں بتایا نا کہ رفع الیدین جو آپ رکوع کے بعد کرتے ہو، رکوع سے پہلے کرتے ہو نا، مولانا نماز میں رفع الیدین کہاں کرتے ہیں؟ رکوع سے پہلے تو نماز کے اندر ہے یا نماز سے باہر؟ نماز کے اندر تو حضور نے اسی کی بات کی۔ نہیں، اس سے تو ہم نکالنا چاہتے ہیں نا، نہیں ہم نہیں نکالتے، میں نے حدیث پڑھ دی ہے، ہم نماز میں رفع الیدین کہیں بھی نہیں کرتے۔ اس کا ترجمہ کسی نے تو کیا ہوگا، ایک منٹ مولانا، میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے ترجمہ غلط کیا، نہیں آپ نے ترجمہ صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر نہیں بات سنو، کسی محدث نے بھی کیا ہوگا نا، میں کئی محدث پیش کر سکتا ہوں، اگر محدث پیش کروں تقلید ہو جائے گی، آپ تقلید کے قائل نہیں ہیں، اس لیے محدث پیش نہیں نہیں کرتے۔ ترجمہ مانا یہ تو تقلید نہیں ہے، مولانا ترجمہ تقلید نہیں ہے، نہیں بول کے تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید تو اس کا دلیل ہے نا ہمارے پاس، مولانا تقلید کا معنی کیا ہے آپ کو؟ تقلید بغیر تحقیق کی بات مانا، یہ کس نے کہا؟ یہ بہت معلوم حدیث نے کیا، محدث کی بات نہ کریں، اللہ اللہ کے رسول کی کریں، جو حدیث کے اصول ہے۔ اس کے دور میں تقلید تھا نہیں نا، حضرت ایک بات کرتا ہوں، جب حضور کے دور میں تقلید نہیں تھی تو آپ ابھی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے نا، مولانا تقلید دیکھو، اہل حدیث پتہ کیا کرتے ہیں؟ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، آپ اللہ سے دکھائیں تقلید کا معنی یا رسول اللہ سے دکھائیں، اسی لیے میں نے اللہ اللہ کے رسول والی بات کی ہے،
मैं मुहद्दिसीन के चक्रों में नहीं पढ़ा। आपने बाप पूछा, मैंने नहीं बताया। बाप बांधा इमाम नौवी ने। इमाम नौवी 8वीं सदी का बंदा है, इमाम हनीफा 1ली सदी का बंदा है। अगर नौवी का बाप मोतबर है तो 1ली सदी का अबू हनीफा मोतबर क्यों नहीं है? मैं पूछ सकता हूँ, इसलिए मैंने बाप के चक्रों में नहीं पढ़ा। छोटी सी बात है, हुजूर पाक अलैहि सलाम के लफ्ज है, सही मुस्लिम है, आप मान चुके हैं सही किताब है, और आप ये भी मान चुके हैं कि उसमें रफा का भी लफ्ज है, यदैन का भी लफ्ज है, और ये भी मान चुके हैं कि मैंने उसका तर्जमा भी ठीक किया है। तो हुजूर ने फरमा दिया रफुल यदैन घोड़े को दुम हिलाने की तरह है, और ऐसा घोड़ा जो शरीर है। एक मिनट बात सुनो, उस कुनो फिस सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो। अब अगर आप रफुल यदैन करना चाहते हैं तो आप ये कहें कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो ये जो मैंने कहा था ये हुक्म अल्लाह ने खा लिया है, अब रफुल यदैन करो। अच्छा, आप ये जो हदीस पेश करते हैं, आपको इसके बारे में सही इल्म है कि ये रफुल यदैन के बारे में? मौलाना मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें रफा का लफ्ज है? बिल्कुल नहीं, नहीं। एक मिनट बाद में आपको मानता हूं। मौलाना इल्म को छोड़े, इल्म है तो बयान करो, जहालत से तो कोई बयान नहीं करता। ये मैं नहीं कहता कि आप जहालत से बात, मैंने मेरा मतलब ये है कि आप कल आपने अल्लाह को भी जवाब देना क़यामत के दिन। हाँ? अगर क़यामत के दिन अल्लाह आपको कहे कि आपने इस तरह फला लोगों के सामने इस तरह हदीस का ये तर्जुमा किया था, जैसा फिर हर ये तब्बत यदा अबी लहब, ये सूरज जो है, कुछ लोग इसका मागनान वालों का तर्जुमा किस तरह करते हैं, माँ का सब उर्दू बना लेते हैं ना उधर से। इसी तरह हम भी यही कहते हैं ना कि एक हदीस का तर्जुमा आप एक अंदाज के साथ करते हैं, दूसरे शिया दूसरे अंदाज करते हैं, हदीस दूसरे अंदाज से करते हैं, देवबंदी दूसरे अंदाज से करते हैं। इस तरह बहुत सारे हदीस है ना, हर आदमी अपना मतलब ले लेते हैं, अपना मतलब लेते हैं ना। इस तरह हमें कहते हैं ठीक है, आपने जो तर्जुमा किया है, अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह ने आपसे पूछ लिया इसके बारे में, अब इस बात पे मुतमईन है कि मैं यही जवाब दूंगा? मैं 1000% मुतमईन, 100%, 1000%। मौलाना एक मिनट ऐसा है, एक मिनट आप माना कर रहे हैं माली, आप तो अरबी लुगत पढ़ रहे हैं ना मदीना यूनिवर्सिटी में, तो बड़ी बात है। आप जो तर्जुमा कर दे ना शेख, आप घर का फैसला करो। बात सुनो ना, ठीक है मैं तो करूंगा, आप मैं भी यही कहूंगा कि आप मेरा तर्जुमा नहीं मानते। नहीं, मैं मानूंगा आप तर्जुमा अरबी लुगत के मुताबिक। आपने जो तर्जुमा किया है, मैं ये कहता हूँ आपके मुकल्लिदीन में से, आजकल के नहीं पहले दौर के मुकल्लिदीन है ना, उन्होंने इस हदीस का तर्जुमा किया। अगर मैं दिखा दूं मिरकात में मुल्ला अली कारी ने यही तर्जुमा किया तो दिखा देख लूंगा ना, ठीक है देख लूंगा। नहीं है ना, आप दिखा दे तो फिर क्या होगा? नहीं किताब में दिखा देना। तो आपने कहा था मुहद्दिस दिखाएं, अब आज से 300 साल पहले तो मुहद्दिस मैंने ठीक है सही है। शारे मिशकात मुल्ला अली कारी, शरह निकाया, सफ़ा 78 जिल्द अव्वल। मक्का के मशहूर मुहद्दिस मुल्ला अली कारी फरमाते हैं हाजा हदीस रवाह मुस्लिम व युफीदुन नस्ख, ये हदीस इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है और ये रफुल यदैन को मनसूख कर रही है। अच्छा, आप शरह निकाया उठा लें और मैंने इसकी तस्वीर खींची हुई वहां देख लें। ये सेंड कर दिया, मैं सेंड कर देता हूँ। मैंने उस दिन मदीना यूनिवर्सिटी की कार्ड सेंड किया, वो कहने लगा मुल्ला अली कारी हनफी है और तुम हनफी 500 साल पहले वाला लाए हो। मैंने कहा इसका माना ये कि हनफी पुराने आ रहे हैं, तुम लाए हो। मैं आपको 10 मुहद्दिस पेश कर सकता हूँ जिन्होंने इस हदीस से इस्तेमाल किया। मुझे सेंड कर रहे हाँ, मैं जरूर बता करें। सेंड तो हो जाएगी, लेकिन एक मिनट बाद में कर दे, कोई मसला नहीं है, आप छोड़े मोबाइल। देखो समझने के लिए हम बैठे, किसी को नहीं बैठे समझने के लिए। भाई देखो, बात टेबल टॉक का मकसद, आलिम बंदे का मकसद लड़ाई नहीं हो, लड़ाई नहीं है। राइट। आप कहाँ तक इधर ही है? मैं कल तक गया, ईशा तक। कल ईशा से नहीं, ईशा से थोड़ा मगरिब से पहले। मैं हर महीने यहाँ 3 दिन आता हूँ, ये हमारे हजरात हैं, बस इनसे थोड़ी गपशप हो जाने। ये मौलवी हैं सारे, इनके खाते में ये सच्ची में बताए ना क्या नाम आ रहा है, आ गया। अब्दुल कदीर कुरैशी कौन है? मैं अब्दुल वाहिद कुरैशी हूँ। मैंने आपको इसलिए कहा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगरचे इसका माना ये नहीं बनता आप आलिम है, लेकिन मैंने उससे कुर्बा से इस्तेमाल किया। आ गया। फिर सेंड कर दो।
کریں سر آ گیا ایک بات آپ کو بتاؤں بھائی عبد القدیر، ناراض تو نہیں ہوگا؟ مجھے لگتا ہے آپ کی رفع الیدین پہ معلومات ناقص ہیں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ رفع الیدین پہ جس آدمی نے مطالعہ کیا نا اس کے سامنے یہ حدیث گزری ہے۔ میں نے الحمدللہ 2 سال مسلم پڑھائی ہے، مجھے معلوم ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم جب اہل حدیث حضرات، میرے والد صاحب کی نانی کے خاندان اہل حدیث ہے اور میرا اہل حدیث سے بچپن سے واسطہ ہے، میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ یہ آپ اللہ کے لیے یہ مت سمجھنا کہ بھائی میں آپ پہ اعتراض کر رہا ہوں، میں آپ کو صرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ میں اہل حدیثوں کے ساتھ بڑے عرصے سے حدیث پیش کرتا ہوں، مجھے آج تک اہل حدیث اس کا جواب نہیں دے سکے۔ یہ حدیث پاک موجود ہے، فوراً یہی سوال کرتے ہیں بھائی عبد القدیر جو آپ نے کیا کہ کس باب میں ہے؟ میں نے اسے کہا یہ باب کا نام اللہ نے رکھا ہے؟ نہیں۔ رسول اللہ نے رکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ باب کا نام کس نے رکھا ہے؟ کہتے ہیں امام نووی نے۔ امام نووی 9ویں ہجری کا بندہ ہے، اگر یہ معتبر ہے تو پہلی ہجری کا ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد معتبر کیوں نہیں ہے؟ امام نووی اس کا باب باندھے، تم حضور پاک علیہ السلام کی بات کرو۔ ایک اہل حدیث ہے مولانا عامر کلیم، شاید آپ جانتے ہو، مظفر گڑھ کے اہل حدیث ہوئے، پہلے مماتی تھے، سابقہ دیوبندی مماتی تھے، مماتی سے پھر وہ اہل حدیث۔ توجہ کریں بھائی، آپ ہماری بولنا شروع میں نے صرف اس لیے بیٹھنے دیا کہ آپ بات سن لیں، سنیں بولے نہیں۔ عامر کلیم صاحب سے میری بات ہوئی، وہ مجھے کہنے لگے، فون پہ بات ہوئی ہے، شاید مجھے جانتے ہو شاید مجھے نہ جانتے ہو، اللہ تعالیٰ میں سب، مجھے کہنے لگے کہ حضرت اس سے پچھلی حدیث پڑھیں، پچھلی حدیث میں لفظ آیا ہوا ہے کہ یہ وہ سلام مراد ہے جو صحابہ، وہ رفع الیدین مراد ہے جو صحابہ کرام سلام کے وقت کرتے تھے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے امام بخاری فرماتے ہیں صحابہ کرام سلام نے ایک طرف سلام پھیرا، پھر دوسرے طرف سلام، اشارہ بجانبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، یہ رفع الیدین مراد ہے۔ میں نے عامر کلیم صاحب سے ایسے ہی کہا جیسے بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہیں بھائی اللہ کو حاضر ناظر سمجھ۔ میں نے کہا مولانا عامر کلیم صاحب ایک بات آپ سے کہتا ہوں، مولوی تم بھی ہو، مولوی میں بھی ہوں، فون پہ بات ہو رہی ہے، کوئی تیسرا نہیں سن رہا، یہ آپ کے ساتھ 2 بندے بیٹھے ہوں گے، 2 بندے میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو السلام علیکم کے بعد صحابہ سلام کرتے تھے، یہ نماز کے اندر ہوتا تھا یا نماز کے باہر؟ مولانا نے بڑی دیر، میں نے کہا مولانا ایک بات مجھے بتا دیں، آپ کہتے ہیں یہ سلام والا رفع الیدین مراد ہے، اس حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے، چلو میں مان لیتا ہوں، پچھلی حدیث میں جو سلام ہے، سلام نماز کے اندر ہے یا باہر ہے؟ وَالتَّحْلِيلُ وَالتَّسْلِيمُ، ترمذی کی پہلی حدیث ہے، نماز سے نکلنے کا نام سلام، تو سلام نماز سے نکل گیا نا، تو صحابہ نماز سے نکل کے اشارہ کرتے تھے، اس نے کہا جی ہاں، تو میں نے کہا حضور اس میں فرماتے اسکنوا فی الصلاۃ، یہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو، تو یہ سلام والا رفع الیدین نہیں، تو میں نے کہا فی الصلاۃ ہے، بعد الصلاۃ نہیں ہے، تو آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ مجھے کہنے لگے تجھے علم زیادہ ہے یا امام بخاری کو زیادہ ہے؟ امام بخاری نے کہا اس سے مراد سلام والا رفع الیدین ہے۔ میں نے کہا اب بات آ گئی رجال پہ، اب اللہ کے رسول سے بات ہٹ گئی، اب میں بھی رجال پیش کروں گا۔ کہتے ہیں کرو۔ میں نے کہا امام بخاری ہمارا شاگرد ہے۔ کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا حنفی ہیں، امام بخاری کی بخاری اٹھاؤ، امام بخاری شاگرد ہے مکی میں ابراہیم کا، مکی میں ابراہیم شاگرد ہے امام حنیفہ کا، امام بخاری شاگرد ہے عبید اللہ بن موسیٰ کا، عبید اللہ بن موسیٰ شاگرد ہے امام حنیفہ کا، امام بخاری شاگرد ہے ابو فضل کا، ابو نعیم فضل بن دکین کا، اور یہ شاگرد ہے امام حنیفہ کا، امام بخاری شاگرد ہے عبداللہ بن ابو عاصم النبیل ضحاک بن مخلد کا، اور یہ شاگرد ہے امام حنیفہ کا، امام بخاری شاگرد ہے عبید اللہ بن موسیٰ کا، اور یہ شاگرد ہے قاضی ابو یوسف کا، قاضی ابو یوسف شاگرد ہے امام حنیفہ کا۔ تو میں نے کہا امام بخاری تو حنفیوں کے شاگرد ہے، تم شاگردوں والا مانا کرتے ہو، میں استادوں والا کرتا ہوں۔ وہ آج تک مجھے نہیں بتا سکے، آپ اس پہ آج تحقیق کر لیں، میں کل اس کے اندر نہیں ہوں۔ اچھا، آپ کے علماء نے بھی کچھ اس کا ترجمہ کیا ہے نا؟ مولانا میرے علماء کی بات نہیں کریں تو تقلید آ جائے گی، تقلید کو چھوڑیں، اللہ کے رسول پہ بات کریں۔ وہ بھی حنفی ہے، حنفی ہیں، اس سے بڑے نے اس سے اچھا مانا کیا، چھوٹے سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے جان کر اسے کھلوایا، میں اس عالم کو بھی جانتا ہوں اور اس عالم نے جہاں غلطی کی اسے بھی جانتا ہوں۔ آپ نے جو مانا بتایا نا وہ مولا علی قاری حنفی ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، جس عالم سے غلطی ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہوں، اچھا، اس نے مانا یہی کی ہے، غلطی اس سے یہ ہوئی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ رفع الیدین نماز والا مراد بعد والا ہے، بس یہ غلطی ترک رفع الیدین کی حدیث صرف یہی کہ نہیں ہونا نا۔ ایک منٹ، اگر ایک حدیث ہو تو نہیں ماننی چاہیے؟ مانی چاہیے، کیوں نہیں؟ اگر میں یہ کہہ میں یہی کہتا نا رفع الیدین رفع الیدین کے ترک میں 8 حدیثیں تو ابھی فی الوقت پڑھ سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ مثال کے آپ نے ایک ہی پیش کیا ہے نا، اب اگر حوالہ مجھے اور بھی لکھ دیں۔
مولانا فی الحال اس ایک کا جواب آپ لیتے ہیں کل جو نہیں، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ میں نے دوسری پیش کرنی ہے نسائی سے، تیسری پیش کرنی ہے ابو داؤد سے، آپ کہیں گے اس کی سند صحیح نہیں ہے فلاں، اس لیے میں نے صحیح عین کی بات کی. نہیں یہ بات نہیں کرتا نا. مثال آپ نے تو کل جانا ہے. اگر اس کا حدیث آپ کے علماء نے جو معنی کیا ہے، آپ کے بڑے علماء نے جو معنی کیا ہے نا، آپ سے کہتے ہیں نا استاد مولا علی قاری سے بڑا وہ بندہ نہیں ہے جس نے غلط مانا کیا. مولا علی قاری سے بہت چھوٹا ہے آج کے دور کا بھی. شاید اس کو استادوں میں سے کوئی مل کوئی اس کو استاد نہیں ہے. مولا علی قاری کو استاد نکلے گا، میں اس کو استاد لاؤں گا. امام حنیفہ پھر سب کو استاد ہے. اس نے تو کسی سے پڑھا تو ہے نا. مولانا امام حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا، پھر کیا کریں گے؟ صحابہ سے مل جائے گا. تو صحابہ سے اگر یہ معنی مل جائے کہ رفع الیدین چھوڑ دے تو چھوڑ دیں گے. یہ جابر ابن سمرہ سے مل رہا ہے مسلم میں چھوڑ. یہ اس کا میں ترجمہ دیکھوں گا نا. مولانا آپ کے علماء سے ہم نے جو معنی کیا ہے نا سلام. مولانا میرے علماء کی بات آپ مانیں گے جی ہاں تو پھر تو آپ مقلد ہو گئے. کیوں غلط ہو میرے علماء گیا؟ کی تحقیق کے ساتھ مانتے ہیں نا. نہیں ایک منٹ شیخ میرے بلا تحقیق تو میرے جس عالم نے مولا علی قاری نے جو ابھی مانا کیا یہ مان لیں پھر ٹھیک ہے میں دیکھوں گا اس کا ترجمہ بھی دیکھوں مولانا دیکھیں میں کتنے اچھے انداز میں بات کر رہا ہوں. آپ کا انداز ایسا نہیں ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کے عالم کی تحقیق کروں گا. میں سے کہتا ہوں علماء کو چھوڑو، میرے معلوم بھی غلط ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے علماء کی تحقیق کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے علماء نے ایک ترجمہ اس طرح کیا. دوسرے کو بھی دیکھیں گے، تیسرے کو بھی. ترجمہ آپ کر دیں. آپ نے ابھی کہا میں نے ترجمہ ٹھیک کیا، یہ میری غلطی نکالیں. مالی اراکم اراو آیت متکلم ہے قوم ضمیر خطاب کی ہے. میں پورا ایک اہل حدیث ہے نا، اس کو اس کا سلام کے اندر والے لیتے ہیں نا. حضرت اہل حدیث کیوں لیتے ہیں سلام کے اندر والا؟ یہ حضور فرماتے ہیں فی الصلاۃ. سلام نماز میں ہوتا ہے یا نماز سے باہر؟ آپ اس وقت مانیں گے نہیں ہے. ٹھیک ہے ابھی تو آپ نے پیش کیا ہے. میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ ایک منٹ میں نے حدیث پیش کر دی رفع الیدین چھوڑنے کی. جی آپ ایک صحیح حدیث پڑھیں جس میں ہو حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ رفع الیدین کرتے رہے. بخاری سے مسلم سے آپ پڑھیں. بخاری میں سب نمبر 2 پر جو حدیث ہے ہمیشہ کیا. یہ اس میں ہمیشہ کا لفظ ہے کہ حضور نے ہمیشہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ شیخ اذا کا معنی استمرار استمرار ہے. جی اذا رفع راسه جب بھی یہ استمرار کا معنی ہے. ہاں اذا جاء نصر اللہ کا معنی کریں. اذا استمرار پہ دلالت نہیں کرتا. ادھر آپ ترجمہ مولانا جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے آپ ترجمہ کریں. جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے جب اٹھاتے اس کا معنی مطلب کیا ہوگا؟ جس وقت اٹھاتے. بس میں نے پوری زندگی مانگا. جی اگر اذا کا معنی یہ ہے تو اذا آتا ہے مضارع پہ اچھا اکثر. ٹھیک ہے حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بخاری نے فرمایا کانا یطوف علی نسائہ بغسل واحد. نبی علیہ السلام ایک بیوی سے ہم بستری فرماتے پھر تمام سے ہم بستری کرتے غسل ایک کرتے. تو یہ کانا آیا ہوا ہے کانا یطوف علی نسائہ. تو اس کا کیا معنی؟ حضور آج تک ہم بستری کر رہے ہیں بیوی سے. یہ استمرار مانیں گے؟ یہاں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ تو اس طرح کانا اور اذا کو چھوڑیں. میں آپ کو بتاتا ہوں میری بات سمجھے نا بھائی عبد القدیر ذرا سمجھے. ادھر جو میں نے منع کر دیا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا ہے، حضور نے منع کر دیا مسلم سے. آپ اس طرح دکھائیں حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ کرتے رہے. کرنا ہمیشہ کرنا چھوڑے. میرا کرنے پہ اختلاف نہیں ہے، حضور نے کیا ہے ہمیشہ نہیں. اچھا کیا ہے کیا تو میں مانتا ہوں، یہ تو میری دلیل ہے. اذا رفع جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ وہ روایت پیش کریں حضور ہمیشہ کرتے ہیں، چھوڑا نہیں. چھوڑنے کا حدیث جو ہے نا سری اس طرح جس طرح یہ سری حدیث ہے اس طرح سری حدیث نہیں ہے. جو حضور فرما رہے ہیں اس قلوب سے صلاح نماز میں سکون اختیار کرو، شریر گھوڑے نہیں بنو. یہ سری نہیں ہے. اس میں تو اختلاف ہے. اچھا سری کس کون سا اختلاف ہے؟ ایسے آپ ترجمہ ایک طرح کرتے ہیں، ہم دوسری مولانا طرح. ترجمہ آپ کر لیں. میں یہاں لکھیں مولانا حدیث لکھیں ذرا صحیح مسلم اٹھا کے. میں ترجمہ کرتا ہوں جس طرح آپ نے مفتی عامر کلیم کا بات آپ نے بتایا نا، مفتی عامر کلیم کا. آپ اس کا ترجمہ کیوں نہیں مانتے؟ مولانا ایک چھوٹی سی بات، آپ میرا ترجمہ کیوں نہیں مانتے؟ ہم یہی اس لیے میں کہتا ہوں مولویوں کو چھوڑو، رسول اللہ پہ وہاں اختلاف نہیں. میں آپ کو یہی کہتا ہوں بات اس طرح ہے نا، آپ نے جو حدیث پیش کی ٹھیک ہے، میں نے جو حدیث پیش کیا. اب ہم آ گیا ایک منٹ مولانا. ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے علماء نے ہمارے علماء کی بات ہی نہ کریں نا. آپ نے تکلیف کرنی ہے تو ایک منٹ میں چھوٹی سی بات مولوی کی بات مانی تو ابو حنیفہ سب سے بڑا. آپ نے کہا یہ میں بتاتا ہوں ایک منٹ. یہ دیکھیں صفحہ 181 ہے جلد اول ہے صحیح مسلم کا. عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ. حضور پاک ہمارے پاس نکل کر آئے. تو اس کا معنی یہ ہے حضور پاک علیہ السلام ان کی نماز دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. فقال فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم.
مجھے کیا ہو گیا میں تمہیں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ انہا اذناب خیل شمسن، گویا یہ گھوڑے شریر گھوڑے کے دم ہیں، اس کو نماز میں سکونت اختیار کرو، تو یہ نماز والا رفع الیدین مراد ہے، سلام والا نہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری جو ہے وہ بھی دیوبندی ہے نا، اس نے اس کا ترجمہ کس طرح کیا؟ مولانا انور شاہ کشمیری تو امام حنیفہ کو امام مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں؟ ہم امام مانتے کیوں نہیں مانتے؟ امام حنیفہ آپ کے امام امام اعظم نہیں، ایک منٹ، آپ کا امام حنیفہ آپ کے امام میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، آپ بھی میں امام بن کے، ایک منٹ مولانا ذرا لیکن صبر۔ امام اعظم ایک منٹ شیخ، امام اعظم چھوڑیں، آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو امام مانتے ہیں؟ کیوں نہیں مانتے؟ اچھا، وہ رفع الیدین نہیں کرتے، آپ نے زندگی میں کتنی نمازیں بغیر رفع الیدین کی پڑھی ہیں؟ اچھا امام حنیفہ رفع الیدین چھوٹی سی بات، چھوٹی سی امام ابو حنیفہ کے استاد بھی کرتے ایک ہیں منٹ، عطا رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک منٹ، چھوٹی سی بات سے، چھوٹی سی۔ مولانا عامر کلیم صاحب آپ کیا عالم ہیں؟ جی ان کے استاد تو دیوبندی ہیں، آپ کے غیر مولد بن گئے، یہ بات مت کریں۔ اچھا بات یہ ہے، ایک منٹ، چھوٹی سی بات ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں، مسند امام اعظم ان کی کتاب موجود ہے، انہوں نے کہا رفع الیدین نہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے رفع الیدین چھوڑا ہے، تو امام حنیفہ نہیں کرتے، آپ کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات، ایک پوری بات، امام حنیفہ رحمہ اللہ 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، آپ انہیں امام مانتے ہیں، آپ 8 کیوں پڑھتے ہیں؟ امام حنیفہ 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں، آپ امام حنیفہ کو امام مانتے ہیں، آپ 3 کو 1 کیوں کہتے ہیں؟ امام حنیفہ 3 وتر کے قائل ہیں پورے سال میں، آپ پورے سال میں کچھ دن 3 وتر اور کچھ دن 1 وتر پڑھتے ہیں، آپ امام حنیفہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ امام حنیفہ کی مسجد میں آج بھی کیوں رفع الیدین ہوتے ہیں؟ مولانا ایک منٹ، اگر کوئی کہہ دے بھی حضرت حسین کی قبر پہ شیعہ پیٹتے ہیں تو تم پیٹو گے؟ نہیں وہ میں اللہ اللہ کے رسول کی بات کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں جو رفع الیدین ہوتے ہیں وہ اہل حدیثوں والا نہیں ہے، وہ شافیوں والا ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے برحق۔ اچھا شافعی جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، شافیوں کا رفع الیدین بالکل ٹھیک ہے، شافی مذہب میں ہمارا رفع الیدین نہ کرنا بالکل ٹھیک ہے، حنفی مذہب میں اہل حدیث کا رفع الیدین غلط ہے۔ کیوں؟ یہ الگ بات آ جائے گی، اسی لیے فی الحال اس حدیث کو رکھیں۔ مولانا آپ ایک منٹ، مولانا میں اس پہ بڑے شرح و بست کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں، آپ ہنس کے یہ مت میں ابھی امام شافعی کا رفع الیدین والا اٹھاؤں گا اور آپ کا رفع الیدین الگ ہوگا، میں ابھی گنواؤں گا، امام شافعی کا 9 دفعہ ہوگا، آپ کا 10 دفعہ ہوگا، میں گنوا دیتا ہوں، میں گنوا دوں۔ امام شافعی کا رفع الیدین 30 رکعت کے شروع میں نہیں ہے، آپ کے یہاں ہے، آپ کیسی بات کرتے ہیں امام شافعی کے؟ ایک منٹ، امام شافعی 20 رکعت تراویح قائل ہیں، آپ 8 پڑھتے ہیں، امام شافعی جنازہ آہستہ پڑھنے قائل ہیں، آپ زور سے پڑھتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کتنے مسائل ہیں جو آپ نے چھوڑ دیے؟ امام شافعی سے ایک بات لیتے ہیں، ایک بات چھوڑتے ہیں۔ ہم صرف ایک پوچھے نا، امام شافعی رفع الیدین ان کے لیے جائز ہے، وہ کر سکتے میں ہیں؟ بتاتا ہوں، وہ مجتہد ہے۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1052، امام بخاری نے فرمایا، حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب له اجران وان اخطا له اجر، مجتہد اگر ٹھیک کام کرے اللہ 2 ثواب دیتے ہیں، غلط کام کرے تو اللہ 1 ثواب دیتے ہیں۔ امام شافعی کا رفع الیدین ہمارے ہاں غلط، ان کے ہاں ٹھیک ہے، اللہ نے 1 ثواب پھر بھی انہیں دیا ہے، وہ مجتہد ہے۔ اہل حدیث نہ مجتہد ہے نہ مقلد ہے، نہ اسے ثواب ہے نہ اسے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اچھی کام ہے، اس لیے غلط ہے، وہ ٹھیک ہے۔ نہ مجتہد چھوڑنے والے پر کیا وہ نہیں کرتے؟ جی غیر وہ کرتے ہیں، لا یجتہد ولا یقلد، نہ مجتہد نہ مقلد۔ یہ طریقے سے ہاں میں نے کی، آپ توڑ دیں، آپ آیات پڑھ کے میری تعریف غلط ہے، نہیں، آپ تو جو غیر جو مقلد نہیں وہ مجتہد ہے۔ ایک منٹ، جو مقلد نہیں ہے وہ مجتہد ہے؟ آپ مجتہد ایک منٹ، آپ مجتہد ہیں؟ کیوں نہیں؟ ہر آدمی اچھا مجتہد تو آپ کے ساتھ اس کا معنی ہی نہیں آتا۔ میں ترجمہ جو کرتا ہوں، آپ وہ مانتے نہیں؟ آپ کریں ترجمہ، عامر کلیم نے جو ترجمہ حدیث نے کیا وہ آپ ترجمہ کریں حدیث کا۔ نہیں، آپ مجتہد ہیں، ایک منٹ، آپ ایک بات مجھے کر رہے ہیں، ایک بندے نے نماز میں اللہ اکبر یوں کر کے ہاتھ سر سے باندھ لیے، اس کی نماز ہوئی پھر بھی قرآن حدیث پڑھیں، نہیں ہوئی پھر بھی قرآن حدیث پڑھیں، ایک ہی بات پڑھیں۔ ایک بندے نے اللہ اکبر کیا، نماز میں ہاتھ یہاں باندھ لیے، اچھا اس کی نماز ہوئی؟ نہیں، کون سی حدیث میں؟ نبی علیہ السلام نے جو طریقے ثابت ہے اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے۔ یہ کون سی حدیث کا ترجمہ پڑھ رہا ہے؟ حدیث پڑھیں، عقل مت بتانا۔ حدیث حدیث یہ موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ہاتھ جس طرح باندھ اس طرح ہاتھ باندھنا چاہیے۔ فرض ہے۔ ایک منٹ، ہاتھ باندھ دیں، نبی علیہ السلام نے ہاتھ باندھے اس طرح باندھنے چاہیے، اس کے علاوہ جو باندھے ہاں، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہ کہہ دینا کہ اگر اس نے باندھ دیا تو آپ آپ نے نے حدیث پوچھی ہے، حضور نے فرمایا ہو جس نے سر پہ ہاتھ باندھے اس کی نماز نہیں ہوتی، ایسی حدیث ہے نہیں حدیث تو پھر آپ یہ مسئلہ کہاں سے دیکھیں گے؟ حدیث سے حدیث ہے نہیں تو دیکھیں گے کیسے؟ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے نا کہ آپ مولانا یہ ثابت ہونا آپ نے سمجھا ہے یا اللہ کے رسول نے بتایا؟
اللہ کے رسول بتائیں. اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے. ایک آپ منٹ، جو اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو آپ کی سمجھ معتبر ہے. اس حدیث سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے، ابو حنیفہ کی سمجھ معتبر نہیں ہے. بات سنو، آپ جو بات کرتے ہیں نا آپ یہ ضد بار بار دکھا مولانا کہاں ضد والا کر رہا ہوں؟ ابھی دیکھو ضد والا؟ اچھا آپ اچھا والا آپ کر سمجھ آتے ہیں آپ اچھا والا کر دیں. ابھی آپ کہتے ہیں نا کہ سر پر ہاتھ ڈالنا، یہ حدیث نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. ابھی ہم کی طرف سے یہ حدیث مولانا اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، آپ مجتہد ہیں نا. ہر مسئلہ حدیث میں نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر انسان چمچ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، اگر ہمیں استعمال کرنے یہ تو حدیث سے نہیں ثابت کر نہیں سکتے. کر مطلب یہ کہنے سے مطلب ایسے کہنے سے گناہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کس سے ثابت کریں گے گناہ؟ ہاں یہ وہی بات مولانا ہے. عبدالقدیر دنیاوی صاحب، معاملہ ہے. مولانا عبدالقدیر صاحب کیا دنیاوی معاملے میں دین رہنمائی نہیں کرتا؟ یہ کون سی بات ہے دنیاوی معاملے؟ لیکن تین تو ہم نہیں کہیں گے نا اس کو. مولانا ایک چمچ دین ہے، رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہاتھ سے چمچ اٹھا کے کھانا کھاؤ، دین ہے، ثواب ہے اس پہ. نہیں کون کہتا ہے؟ اس پہ دلیل رکھ دو. یہ کہتے ہیں نا کہ چمچ کے ساتھ. ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا چمچ سے کھانا رسول اللہ کا ثابت ہے. آپ مجتہد ہیں، آپ کو نہیں پتا. امام رافعی نے اس پہ حاشیے میں دلیل دی ہے کہ چمچ سے زور میں یہ نہیں کہتا. اب یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ اس میں اگر نہ کہے تو ثواب نہیں. اچھا چلو، چمچ سے ثابت ہے. کس طرح ثابت؟ چمچ سے رسول اللہ کا کھانا آپ ثابت کے ہے. ساتھ ثابت ہے. چمچ سے ثابت نہیں ہے، نہیں پکی بات ہے. آپ بتائیں گے ہم مان لیں گے. ایک منٹ شیخ، اگر میں بتا دوں کہ حضور پاک نے چمچ سے کھایا تو آپ مان لیں گے؟ مان لیں گے. اب مجتہد کیسے ہوئے میری بات کو مان لیں گے؟ اچھا امام مجتہد کو تو خود حدیث پتہ ہونی چاہیے، دوسرے سے تو نہیں پوچھتا. اچھا تحقیق کی بات سنو. مولانا تحقیق مجتہد کیوں کرے گا؟ اس کو سب کچھ پتہ تو مایا. ایک منٹ شیخ، ایک منٹ شیخ. مجتہد حضرت عمر فاروق تھے، تبھی انہوں نے 20 رکعت تراویح شروع کیا. آپ کیوں نہیں مانتے؟ ایک منٹ. جب اس نے کہا کہ جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گیا تو میں اس کا سر قلم کروں. ٹھیک کہا ہے. ٹھیک ہے میں اس میں دلیل دیتا ہوں. مستعد بھی. حضرت عمر کی نظر حضور کے دل پہ تھی، نبی کا دل جاگتا ہے، نبی کا دل زندہ نہیں، ہوتا پھر وہ ہے. کس صدیق کی نظر حضور کے پھر آنکھ وہ پہ کس تھی. طرح مجتہد؟ ٹھیک ہے، عمر فاروق مجتہد تھے، اس نے ٹھیک کہا. حافظ ابن حجر اسقلانی کو اٹھائیں اس حدیث کی شرح میں. آپ ابن حجر بہت زیادہ کرتے ہیں، فتح الباری اٹھائیں، ابن حجر اسقلانی کی شرح اٹھا لیں. حضرت عمر نے بھی ٹھیک کہا ہے، صدیق نے بھی ٹھیک کہا. میں یہ نہیں کہتا کہ غلط کیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو مجتہد کو تعریف کیا ہے نا کہ مجتہد کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. اب ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں علم تھا کہ نہیں تھا؟ پھر وہ کس طرح مجتہد پھر اس نے کیوں کہا کہ میں اس کو سر قلم کروں گا؟ ایک منٹ، رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، عمر نے یہی فرمایا. یہ بات ٹھیک ہے، حضور فوت نہیں ہوئے، مراد دل ہے. نبی کا دل جاگتا ہے. حدیث پاک بخاری کی تنام عینی ولا ینام قلبی. وہ تو صحیح ہے. وہ تو پھر غلط کیا ہے؟ وہ تو نیند ہے. نیند ہے تو نیند اور موت بہنیں ہیں نا. نیند اور موت بہنیں. النوم شقیق الموت. نیند اور موت بہنیں. ایک بہن کے ساتھ رشتہ ہو گیا، دوسری بہن کے ساتھ نہیں ہوا، یہ کیسے ہو نیند سکتا ہے؟ اور طرح کا ہوتا ہے اور مرنا اور طرح کا. بابا تشبیہ من کل الوجوہ. میں جو کہوں آپ شیر ہو، اس کا معنی ہے بہادری میں برابر ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ شیر کی طرح دو. میں آپ کو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دونوں الگ الگ ہیں لیکن تشبیہ دیتے ہیں من کل الوجوہ نہیں من بعض الوجوہ. جو حضرت عمر نے فرمایا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت نہیں ہوئے، مراد دل ہے. یہ بات جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے. حضرت عمر کی غلطی کیسی ہے اس میں؟ غلطی میں یہ نہیں کہتا. غلطی نہیں ہے نا. تو پھر اس کے بارے میں مولانا ایک بات، جب غلطی نہیں ہے، آپ بھی مانتے ہیں غلطی نہیں ہے، میں مانتا ہوں غلطی، پھر دلیل پیش کیوں ہوگی؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو یہ علم تھا کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے. اس کو یہ بھی علم تھا حضور فوت ہوئے ہیں، یہ بھی علم تھا فوت نہیں ہوئے. یہ دونوں علم. پھر بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بات کرنے کا مقصد یہ تھا حضور فوت ہوئے ہیں آنکھ سے، حضور جاگ رہے ہیں دل سے. دونوں باتیں ٹھیک ہیں. ابوبکر صدیق نے اس کو سمجھایا کہ ہاں، حضرت صدیق اکبر کی نظر دونوں پہ تھی، حضرت عمر ایک پہ نظر رکھی ہوئی ہے. یہ آپ کس طرح پتہ ہے؟ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے. آپ تو مقلد کرتے ہیں. تو میں ہوں مقلد، میں کون سا غیر مقلد؟ میں تو مقلد ہوں. میری پشت پہ اکابر موجود ہیں، آپ کی پشت پہ ایک بھی نہیں ہے. آپ کیسے؟ مولانا مسئلہ کچھ اور ہے. میرے پاس حدیثیں بھی ہیں، اکابر بھی ہیں. آپ کے پاس حدیثیں اور اپنا مطلب ہے اور کچھ بھی نہیں. اچھا چھوڑیں، ایک منٹ، بات وہیں آ گئی. میں نے حدیث پیش کی، حضور پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کو ناپسند فرمایا، حضور پاک نے منفع فرمایا، شریر گھوڑے کی دم فرمایا. آپ ایک حدیث لے آئے صحیح بخاری کی یا صحیح مسلم کی جس میں ہو کہ حضور پاک ہمیشہ رفع الیدین کرتے رہے ہیں. ہمیشہ میں نے حدیث پیش کیا ہے نا. آپ ہمیشہ کا لفظ دکھائیں، دوام کا لفظ ہو. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ نبی علیہ السلام نے آخری عمر تک رفع الیدین کیا ہے. ایک روایت صحیح بخاری کی پڑھیں. نہیں پہ صحیح بخاری کے 102 پہ جو بتایا نا، نکالے سفر پر 102 پہ ہمیشہ کا لفظ میں یہی کہتا ہوں نا. آپ کہتے ہیں ہمیشہ. مولانا ہمیشہ کا لفظ دکھا دیں. ہمیشہ میں ابھی حدیث ادھر یہ کہتا ہوں کہ جب نبی علیہ السلام سر اٹھاتے. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے جو حدیث پیش کیا ہے ہاں، جب سر اٹھاتے. مولانا ایک منٹ.
हुजूर पाक अलैहि सलाम ने हमेशा रफुल यदैन किया, तो हमेशा का लफ्ज आप क्यों नहीं दिखाते? असल में पता है मसला क्या है? भाई अब्दुल कदीर मुझे हमेशा का लफ्ज सुना मेरे को नहीं, हमेशा वाली बात ये नहीं करके जब करते नहीं, अब दिखाते कैसे नहीं है? जब हमेशा का लफ्ज पूरी सही बुखारी में मौलाना हमेशा का लफ्ज नहीं है, पूरी सही बुखारी में। इस मसले पर सही बुखारी मेरे साथ है, आपके साथ नहीं है। अब ये तो दिखाए ना जो कह रहे हैं आप, वो तो दिखाए, वो मेरे उसने हमेशा का लफ्ज तो दिखाए। हमेशा का तो आप इस्तेमरार साबित कर रहे थे, तो उस नमाज में जब सर आपने उठाते उसमें इस्तदलाल कौन सा ठीक है, पहले सर उठाते थे, हुजूर करते थे, बाद में फरमाया माली अलाकुम राफी अयदीकुम कान्ना मैं बात बता रहा हूँ ना, वो तर्जुमा तो आप इस तरह करते अच्छा हैं। आप करें, कौन सा तर्जुमा है उसमें? मैं वही करता हूँ जो मुफ्ती आमिर कलीम ने, लेकिन आप फिर कहते हैं- सुना एक दफा कौन सा तर्जुमा है? मुफ्ती आमिर कलीम ने जैसे सलाम दे- मुश्तहिद खुद कर रहे हैं, आमिर सलीम का हवाला दे। मौलाना आप छोड़िए, आप मुफ्ती आमिर कलीम बात सुनो, मुफ्ती आमिर कलीम कौन है? मौलाना मैं बताता हूँ, मुफ्ती आमिर कलीम इसी तरह वो नवाकिफ है हदीस जिस तरह मेहमान नज़ीर को बराबर है। आप लोग एक मिनट, जब वो मुकल्लिद था उसको क्या था? एक मिनट, मुकल्लिद था तभी यही था। तब भी नवाकिफ हम वो तो ममाती थे, ममाती तो देवबंदी नहीं होते। मैंने उस वक्त उस भी मैं अब लफ्ज बोलूंगा, आप कहेंगे मेरे आलम की तौहीन की, इसलिए मैं कह रहा हूँ उस वक्त भी नवाकिफ था, आप भी नवाकिफ, इसलिए समझ जाए कि मैं उसके बारे में बयान हो तो आप ये दिमाग को बहुत बड़ा मुफ्ती था। यार वो अपने हल्के में 4 बंदे उसको मुफ्ती कहते होंगे। देवबंद का नहीं था, ममाती था। ममाती देवबंदी नहीं है, मेरी इसमें किताबें हैं। ममाती कौन सी देव? आप नहीं, मुझे- मवाती देवबंदी नहीं है, नहीं किसने कहा थी? इमाम हनीफा नबी कबर में जिंदा मानते, ममाती मुर्दा मानते। नहीं, वो तो अपने निस्बत इमाम हनीफा वो की तरफ- करते हैं, मिर्जाई भी तो निस्बत हुजूर की तरफ करते हैं, शिया निस्बत अली की तरफ करते हैं, शिया हजरत अली वाले निस्बत करना, जैसे आप निस्बत हदीस की तरफ करते हैं, हदीस आपको बात नहीं है, निस्बत की बात नहीं है मौलाना। आप हदीस पढ़ते हैं, हुजूर मैंने हदीस पढ़ी है, आपने उसको सही भी माना है, सही भी माना है, रफुल यदैन का लफ्ज भी दिखाया है, छोड़ने का लफ्ज भी है, हुजूर की नापसंदीदगी का लफ्ज भी है, फिर आप क्यों करते हैं? लेकिन वो तो मैंने तर्जुमा के बताया है मौलाना, ना, इसका वो ये हो सकता- सलाम के साथ मौलाना आप इसका तर्जमा लिख दें, तर्जमा लिख दें, मेरे पेन उठाएं, मौलाना आप इसका तर्जमा लिख दें। मैंने कहा कि मैं आप अपना नहीं, आपके उलमा मेरे उलमा की तकलीफ मेरा तर्जुमा आप नहीं मानते। एक मिनट, आप चलो मैं नहीं मानता, वैसे आप इस हदीस का तर्जमा लिख दें, माली अला। मेरे पास हो, मैं तर्जुमा बात बताता हूँ ना, मैं आपका इसका तर्जुमा आपके अपने उलमा के बताऊंगा। मौलाना एक मिनट, आपको एक मिनट, अब्दुल हई हनफी की बात मानता हूँ, मौलाना अब्दुल हई लखनवी जो है ना, मौलाना अब्दुल हई लखनवी जो है वो मुकल्लिद है। हम उसके बाद एक मिनट बात सुने ना, मौलाना अब्दुल हई लखनवी जो है वो मुकल्लिद है, अच्छा। और आपके नजदीक मुकल्लिद मुशरिक होता है तकलीद करके, मुशरिक से दलील ना, हम मुशरिक नहीं होता। मैं मुशरिक नहीं कहता हूँ। आप नहीं कहते। अब्दुल्ला रोहनी कहते हैं। सही अब्दुल्ला रोपड़ी ने कहा है मुशरिक वो है, क्या कहते हैं, मुकल्लिद मुशरिक है। मौलाना अब्दुल्ला रोपड़ी आपके सही माना दलील जा रहा है? जिसके भी हम मानते हैं, जिसका भी सही सही दलील जिसका भी हो, मौलाना कोई मैंने भी हो। सही मुस्लिम से दलील दिखाई है, आप उसको मुशरिक सही मुस्लिम से दलील दिखाई है, आप तोड़ दें रफुल यदैन के बारे में नहीं है, मैं खुदा का सवाल है। मौलाना दूसरी बात नहीं करा, ये बंदा साहब का हाल हदीस है, इसलिए चढ़ चढ़ के बात कर रहा है। ये साहब का इसी बात मुझे पता है, साहब का हाल हदीस है, मैं साहब को मानती हूँ, आपके साथ ऐसी बात नहीं। मौलाना मैं तारुफ करा दूंगा, आप इसको छोड़ें। आप मुझे भाइयों में फॉर द गॉड अल्लाह के लिए इसका तर्जमा ले लें। नहीं, तर्जुमा में उस वक्त देखूंगा ना जब आएगा। आप जो बात करते हैं ना, हंसाने की कोशिश करते हैं। इंसान है, ये जो है ना, बहुत सारा सिस्टम को जो है ना, अभी आप हंसे थे, मैंने कुछ कहा था, मैंने आपके मैं हंसा इस तरह नहीं हंसा था जिस तरह आप लोगों को हंसाया है। मौलाना, मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, बस ब्रेक दे। आपने जिस तरह लोगों को हंसाया है, ये ज्ञान है, पूरा ज्ञान है, मतलब लोग को हंसा के ये सारा डिसमिस करते हो, ये कोई बात नहीं है। दलील से बात करो। मौलाना मैं दलील दे रहा हूं, मैंने सही मुस्लिम की हदीस पढ़ी है, बात तो कोई नहीं आप है। उसका तर्जमा लिख दें, आप इनसे क्या दें तर्जमा? बात सुनो, आप जो बात सुनो, आपको तर्जमा आता है? आता है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बात तो सुनो। अब तर्जमा लिखेंगे, मेरी बात करो, आप बात करना नहीं, आप तर्जमा लिखें। आपने साफ बात कर दिया कि मैं उनके छोटों का तर्जुमा इस तरह, और भी बहुत सारे उलमा हैं। यार मैं तो कई पेश कर सकता हूँ, मिर्जा कादियानी भी तो साहब का हदीस था, मैं पेश करूँगी वो हदीस था, जो क्या करोगे? जो देवबंदी मौलाना एक मिनट, 101 दलाइल आप मुझसे 1, 2, 3 करके ले मिर्जा कादियानी के हदीस होने, याद रखिए। किसके? मिर्जा कादियानी के हदीस। गुलाम अहमद बिन जानी। हाँ, गुलाम अहमद नहीं कहो, अहमद के गुलाम नहीं है, अच्छा, आपने मिर्जा कादियानी। मिर्जा कादियानी का निकाह किसने पढ़ाया था? किसने पढ़ाया था? मैं बताऊं क्या आप बताएंगे? आप बताओ ना। आपको नहीं पता? नहीं, मुइया नजीर हुसैन देहलवी ने, नहीं, वो जब एक मिनट एक बात सुनो ना, एक मिनट बात। जब निकाह पढ़ाया था, कब पढ़ाया था? वो उस वक्त मुसलमान था, काफिर था, लजीज था। मैं आपसे पूछता हूँ, एक मिनट, आप फैसला हो जाएगा इसी फैसला। मिर्जा कादियानी ने जब निकाह पढ़वाया था तो कौन सा मजहब रखता था? जो हदीस वाली के पास आया था पढ़वाने के लिए, मजहब कौन सा होगा? किसका? मिर्जा कादियानी का। लजीज के पास
उसका नजीर हुसैन दहलवी ने तो निकाह पढ़ा नजीर हुसैन दहलवी ने जब निकाह पढ़ाया नजीर हुसैन दहलवी अहले हदीस है या नहीं है? अहले हदीस है। नजीर हुसैन दहलवी शेखुल कुल फिल कुल बहुत बड़े आलिम बिल्कुल हैं, फतावा नजरिया वाले। बिल्कुल, हाँ। मैं तो ये कहूंगा अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत अता फरमाए, क्योंकि बंदा मुतासिर नहीं है, बिल्कुल अहले हदीस आलिम है। मियां नजीर हुसैन दहलवी सब अहले हदीस थे। हाँ बिल्कुल। मिर्जा कादियानी का निकाह पढ़ाया था। मैं ये बता रहा हूँ ठीक है पढ़ाया होगा, मुझे इल्म में नहीं है। एक मिनट, हाँ अच्छा आप क्या बोल रहे हैं? इल्म में नहीं, मैं ये कहता हूँ जब निकाह पढ़ाया था नजीर हुसैन दहलवी उस वक्त वो क्या था? मिर्जा कादियानी अहले हदीस था। अब यकीन के साथ मैं मिर्जा कादियानी की बेटे की किताब से साबित कर सकता हूँ कि अब वो अहले हदीस थे। एक मुसल्ला भी मौलाना को हदिया में दिया था। मेरा बात करने का मकसद ये है कि वो मियां नजीर, आप नहीं कहना वो तंग होते हैं हमारे, मियां नजीर हुसैन दहलवी साहब से मिर्जा कादियानी निकाह पढ़वाने आया है तो हनफी बंदा तो अहले हदीस से निकाह नहीं पढ़वाता है। तो अहले हदीस था तो अहले हदीस के पास आया। मिर्जा कादियानी आज तक आमीन बिलजार का कायल है, रफुल यदैन का कायल है। कौन? मिर्जा कादियानी। मैं कादियानी की फिक्र से दिखा सकता हूँ, वो रफुल यदैन भी करता है, आमीन बिलजार भी करता है, और कहते हैं फातिहा खल्फ इमाम में तुम्हें वो इख्तियार है, चाहो तो पढ़ लिया करो, चाहो तो नहीं पढ़ा। ये कहाँ निकला? ये मिर्जा कादियानी की बेटे की बशीर एमए की किताबें। अच्छा मिर्जा बशीर, आपका तहकीक करें मिर्जा कादियानी का साहब का मजहब कौन बस सा है? सुनो, कल इस तरह करेंगे ना, इनके ये हवाले जो आपने बताया, किताबें तो होंगी आपके पास, हाँ? मौलाना एक मिनट मैं भी- छोड़, मैं सारे हवाले दिखा दूंगा। बात ये आप मुझे जो तर्जमा लिख दें, ताकि कल आप तर्जमा और करेंगे, आज नहीं लिखा और होगा। नहीं, मैं तर्जुमा वही करूंगा जो आपके उलमा ने किया। नहीं अच्छा आप यहाँ लिख दें, नहीं आप यहाँ लिख दें। अच्छा जो नहीं। मेरे उलमा ने कि वो लिख दें, मुझे एक दफा लिख के दे दें, कल आप आए तो मैं बात कर सकूँ ना। नहीं, मैं आपको वो तर्जुमा किताब में बताऊंगा, मैं अपनी तरफ से तर्जुमा नहीं करता। मौलाना एक मिनट, आपको इसका तर्जमा आता है? हाँ है, वो लिख दें। मेरी बात सुनो, मैं नहीं लिखता ना, क्यों नहीं? मैं इसलिए नहीं लिखता, आपने मुझे पहले बताया। बात सुनो, आप सुने प्लीज। अच्छा क्यों नहीं लिख देते? बात तो सुनो मैं ना। आपसे दोस्ती में सुनना कुछ रीजन है ना, बता रहा है। पूछूं। आपने मुझे पहले बताया कि मैं मुल्ला अली कारी हनफी के उस्ताद की तर्जुमा भी मैं नहीं मानता। मैंने तो नहीं कहा, तो नहीं इसने मैंने तो ये बात नहीं अभी तो पहले आपने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग चल रही है, आप रिवर्स में दिखाते हैं कि मुल्ला अली कारी के उस्ताद का तर्जमा मैं नहीं मानते, मैंने आपको- मैं शिकस्त लिख दूं। उसका उस्ताद है नहीं, आपने बताया उसका उस्ताद है नहीं। मौलाना मैंने मुल्ला अली कारी का नहीं कहा, मैंने कहा जिस बंदे का तुम कह रहे हो, मैंने उसको बताया ना, तो मैं इन पे रद्द कर रहा था। मैंने कहा कि मुल्ला अली कारी हनफी ने जो तर्जुमा एक मिनट, किया मुल्ला है, अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की बात नहीं थी मौलाना, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं रिवर्स करा दूंगा, ये बात नहीं होगी। मुझे साहब फिर आप फंस जाएंगे। नहीं मैंने बात सुनो, मैंने आपको ये बताया कि मुल्ला अली कारी हनफी ने जो तर्जुमा किया है, आपने कहा इस तरह तर्जुमा किया जो मैंने किया, आपने बताया ना, इस मैंने तरह उसकी किताब दिखा दी आपको। हाँ, ये उसका तर्जुमा है ना। मैंने कहा अगर उसके बड़ों ने मुल्ला अली कारी हनफी के बड़े, उनके बड़े कौन होंगे, उनको साथ होगा, ठीक है। अगर उन में से किसी ने इस तरह जिस तरह लगी तर्जुमा करते इस तरह तर्जुमा किया हो तो फिर ठीक है। अगर मुल्ला ये एक मिनट, एक बात मैं आपसे पूछूं, मुल्ला अली कारी साहब के उस्ताद ने अगर ये तर्जुमा किया हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने रफुल यदैन छोड़ दिया है, तो आप मानेंगे? एक उस्ताद आप लाएं, एक मैं लाता हूँ, ठीक हो गया, ताकि बात पूरी हो जाए। अगर मैं मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह के उस्ताद ऐसा पेश कर दूं जो ये लिख दे कि जो इसकी किताब में हो कि हुजूर पाक ने रफुल यदैन आखिरी जिंदगी में छोड़ दिया था, आप मानेंगे? हदीस क्यों देखेंगे ना, तो आप अपने उस्ताद को पेश करो तो ठीक है, मेरे वक्त आप हदीस को देखेंगे, मैंने हदीस दिखा दी है, फिर क्यों नहीं मानेंगे? इधर हदीस को देखेंगे कि आपके शेख ने किस मुझे तरह मालूम है, दरमियान में ऊपर नीचे वाली बातें हैं, नहीं सादी सी बात है। एक मिनट, आप भी मौलवियों को छोड़ो मुल्ला अली कारी को, मैं इसलिए तो हदीस पढ़ी, आप खामखा से मुझे कागज पे ले गए। शियों को देखेंगे ना, शियों ने इसका तर्जुमा किस मौलाना तरह अगर शियों की सिर्फ बात एक है को तो नहीं ये देखेंगे। नजीर हुसैन देहलवी का उस्ताद शाह इसहाक है और वो कट हनफी है, फिर क्या करोगे? उसका भी तर्जुमा पहले अगर मुगलत के उस्ताद शाह इसहाक है और शाह इसहाक हनफी है, नहीं। इसने अपने उस्ताद के खिलाफ काम किया, ये उस्तादों को छोड़ो। उसके तराजुम को देखेंगे ना, मौलाना तराजुम क्यों देखोगे जब हदीस आ गई हो, तराजुम की तरफ क्यों जाते हो? तर्जुमा तो देखेंगे ना। देखिए मौलाना, सही मुस्लिम की हदीस है, मैं ये हुजूर ने नहीं फरमा कहता दिया रफुल यदैन करना घोड़े की तरह है, हाँ। शरीर घोड़े की तरह है, हुजूर ने फरमाया छोड़ दो, आप क्यों नहीं छोड़ते? अभी मैं यही कहता हूँ ना, तो इसमें इख्तिलाफ यही है कि ये नमाज मौलाना के बारे हदीस में भी नहीं है। इख्तिलाफ होता है। यही कहता हूँ कि नमाज के बारे में नहीं है। हुजूर फरमाने उसको नोफिस सलात, सलात किसे कहते हैं? सलात के कितने तर्जुमे होते हैं? एक मिनट मौलाना, ठीक हो गया, सलात के 10 माने होते हैं, मैं मान गया, हाँ। 20 माने होते हैं, हाँ। मैं मान गया, अच्छा। 30 माने होते हैं, अच्छा। लेकिन यहाँ जो हजरत जाबिर कहते हैं कि खारज रसूलुल्लाह व कुन्ना सल्लैना, हुजूर निकले और हम नमाज पढ़ रहे थे, इसका माना आप क्या करोगे? उधर सलाम के बारे में ना, जब अगर सलाम- ये माना है कि सलात के बहुत से माने हैं, हाँ। तो सलात का एक माना होता है डांस करना, हाँ। तारीख सलवैन, हाँ। तो फिर अकीमुस्सलाह का आप ये माना करेंगे? नहीं। क्यों? नहीं करते, उधर साफ इधर भी वही उसको नोफिस सलाह, इधर भी नमाज है। नहीं, अभी इसको मैं ये बताऊँ, शुक्ल हदीस को देखेंगे ना, और ना शयूख हदीस छोड़े, अल्लाह का रसूल सबसे बड़ा शेख हदीस है, वो कह रहा है उसको नोफिस सलाह। तर्जुमा तो इस तरह साफ मौलाना बात सुने,
جب میں اکابر پیش کرتا تو آپ حدیث پیش کرتے. اب میں نے حدیث پیش کی، آپ اکابر پہ آئے. نہیں آپ مجھے ایک منٹ آپ مجھے دنیا کا ایک مولوی پیش نہیں کر سکتے جس نے کہا یہ حدیث غلط ہے. نہیں یہ غلط تو نہیں ہے، صحیح حدیث ہے. صحیح حدیث ہے. اس کو فیصلہ کا کیا معنی ہے؟ نماز میں سکون حاصل کرو. اچھا مالی علاقم رافی ایدیکم کا کیا معنی؟ بات سنو، ایک منٹ والا فیصلہ ہو جائے گا. مالی علاقم کا کیا معنی ہے؟ جو میں آپ کو دیکھتا ہوں نا. بسم اللہ. میں آپ کو دیکھتا ہوں. رافی ایدیکم، آپ نماز میں کیا کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھاتے، رفع الیدین کرتے ہو. ہاتھ اٹھاتے، ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کیا کرتے رفع الیدین کہتے ہیں. رفع الیدین، ٹھیک ہے نا. کأنہا اذناب خیل شمس، کیا معنی؟ ایک منٹ مولانا پورا بالا کریں. کأنہا اذناب خیل شمس. بات سنو نا میری، آپ جو میں ترجمہ آپ کرتے ہیں نا، آپ اپنا ترجمہ مجھ پہ. مولانا میں مسلط کر رہا ہوں ترجمہ، اپنا ترجمہ آپ مسلط کر رہا ہوں. مان یہ کہہ رہا ہوں ہم تو سلام کا ذکر. مولانا آپ ترجمہ مجھے پتہ ہے آپ نہیں لکھ کے دیں گے، یہ میں یقین سے وہ سب نہیں لکھ کے دوں گا نا جب تک آپ مانیں گے نہیں. میں کہتا آپ اپنے علماء جو ہے نا، ایک منٹ آپ لکھ دیں اللہ ہمارے والا نہیں مانتا. مستحق آپ لکھ دیں اللہ ایک ہے. آپ تو ضد والی بات میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے. آپ لکھتے جائیں. آپ تو ضد والی بات. مولانا ایک منٹ آپ اللہ کو حاضر ناظر کر کے اس کا ترجمہ لکھ دیں. خدا کی قسم میں مانتا ہوں. لکھو کیا مانتے ہیں؟ یہ جو ترجمہ میں بات بتاتا ہوں. ترجمہ ہو اس کا مطلب سلام والا ہے نا. مولانا سلام کا حدیث میں لفظ نہیں ہے تو ترجمہ کیسے نہیں اچھا ہے؟ میرا ترجمہ مانو گی. مولانا ایک منٹ اس حدیث میں سلام کا لفظ ہے. نہیں ایک منٹ اس حدیث میں سلام کا بات لفظ. سنو نا، میں جو بات کرتا ہوں بات نہیں. میں آپ کی بات سنتا ہوں. سن لیا اب تک انہیں کی سن رہا ہوں. بات یہ مولانا اس حدیث میں سلام کا لفظ ہے. سلام کا لفظ ہے تو نہیں. مولانا دکھا دیں آپ اس حدیث میں سلام کا لفظ دکھا دیں. میں آپ کے ہاتھ نہیں پہ باب میں جو ہے. مولانا باب حدیث ہوتی ہے. نہیں اس نے باب یہ کیوں بات. باب حضور کے باب لفظ کیوں؟ حضور کے لفظ آپ کیوں نہیں مانتے؟ امام نووی تو مقلد شافعی ہے، شافعی کی بات کیوں مانتے پھر ہو؟ اس نے یہ سلام میں کیوں یار نہیں وہ کیا؟ شافعی ہے، وہ شافعی ہے. شافعی نے اپنا اتحاد پیش کیا. حضور علیہ السلام کی روایت. ایک اس منٹ کے اشتہار یہ غلط ہے. یار میرے نزدیک شافعی کا اتحاد غلط ہے. میں پہلے کہہ رہا ہوں ان اخطا لہو اجر. میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں سلام کا لفظ ہے. مجھے دکھا دیں. باب دیکھو نا، باب کون سا؟ مولانا باب حدیث ہوتی ہے. باب تو نہیں اس نے یہ اس اچھا کو ایک منٹ باب کو ماننا چاہیے. نہیں باب. ایک منٹ شیخ میں فیصلہ آپ سے جو بات پوچھنا چاہتا ہوں جی بتائیں. اس نے امام مسلم نے یہ سلام کے باب میں کیوں لے کے آئی ہے حدیث؟ امام مسلم شافعی ہے. ہاں؟ شافعی ہے. نہیں کیوں لے کے آئی؟ شافعی ہے تبھی سلام کے معنی ملے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ شافعی یا تو سلام کے مطلب اس لیے لائے کہ دو حدیثیں، ایک سلام کی ہے ایک پوری نماز کی ہے، لیکن ایک صحابی سے مروی ہے تو سلام والی جو وہاں ذکر کی ہے تو دوسری بھی ذکر کر دی. نہیں یہ کیوں لے کے آیا ہے باب سلام؟ ایسا ہے قیامت میں اٹھیں گے تو امام مسلم سے پوچھیں گے. وجہ بتا رہا ہوں پھر بھی نہیں مانتے تو اور کیا کریں گے؟ کیا وجہ بتا رہے ہیں؟ یہی بتا رہا ہوں کہ جابر ابن سمرہ سے دونوں حدیثیں مروی ہیں، ایک سلام کی ہے ایک غیر سلام کی ہے. تو جہاں سلام والی ذکر کی وہاں غیر سلام والی بھی کر دی. تبھی اس میں ذکر کیا ہے کہ راوی میں اتحاد ہے، راوی ایک ہے. نہیں اس کو کتاب السلام میں کیوں نہیں لے کے آیا؟ کیا یہ کتاب الصلاۃ ہے؟ کون کہتا ہے کتاب الصلاۃ نہیں ہے؟ نہیں باب السلام ہے نا مولانا کتاب الصلاۃ میں لکھا ہوا ہے. باب السلام میں نا نماز میں کیوں نہیں ذکر کیا اس حدیث کو؟ نماز میں ذکر کیا. کتاب الصلاۃ کسے کہتے ہیں؟ باب الصلاۃ. باب معتبر ہے کتاب. ایک منٹ شیخ باب الصلاۃ تو ادھر ہے ہی نہیں کہیں پہ. پوری کتاب صحیح مسلم باب نہیں ہے. مجھے نہیں میں کہتا سلام میں کیوں لے کے آیا اس کو حدیث کو؟ کیوں سلام میں لے کر یہ راوی کا اتحاد. ایک منٹ 20 دفعہ بھی کہوں گا مسئلہ نہیں ہے. راوی کا اتحاد ہے. اتحاد جسے کہتے ہیں وحدت راوی. اصول حدیث میں ایک بات کرتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہوں گے، ہم نے پڑھا ہے. وحدت راوی کی وجہ سے ایک راوی کو دوسرے میں ذکر کر دی جاتے ہیں. یہاں امام مسلم نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں، ایک سلام کی ہے غیر سلام کی ہے. سلام والی بھی اسی صحابی کی ہے، غیر سلام والی بھی اس صحابی کی ہے. تو جرح جوار کی وجہ سے اس کو ذکر کر دی. اتنی سی بات ہے. اب پھر کہوں نہیں ٹھیک ہے آپ نہیں مولانا سبحان اللہ پابندی ہے. نہیں بات میں آپ کے سمجھ گیا، لیکن آپ کے شیوخ الحدیث نے اس سے جو سلام کا مولانا ایک منٹ بات سنیں. شیوخ الحدیث کو چھوڑیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رفع الیدین نہیں کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شریر گھوڑا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نماز میں سکون اختیار کرو. آپ کیوں نہیں مانتے؟ اس پر رفع الیدین کا صریح انکار تو نہیں ہے نا مولانا. ایک منٹ یہ آپ صریح انکار نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں رفع الیدین نہیں کرو شریر گھوڑے کے دم میں. یہ اور کیا ہے؟ رفع صریح کسے کہتے ہیں؟ نہیں میں بات بتا رہا ہوں جو شیوخ الحدیث کا سلام کا مطلب لیتے ہیں. مولانا شیوخ الحدیث کی بات کیوں کرتے ہیں؟ امتی کا قول لینا تو شرک ہے آپ کے ہاں. اہل حدیث میں لکھے امتی کا قول نہیں لیں گے. حدیث اس کا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ بابا یہ تو میرا سوال ہے کہ امتیوں نے کیا کیوں مانتے ہو. یہ میرا سوال ہے آپ نہیں کریں.
یہ لغت کے مولانا لغت والا بھی امتی ہے، اس کی بات نہیں کریں. صحیح بات ہم ہر کسی کے مانتے ہیں. مولانا صحیح بات آپ ہر کسی کی مانتے ہیں، رسول اللہ کی صحیح حدیث کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں حضور نے فرمایا اس کو نفل صلی اللہ کے سکون اختیار کرو، آپ کیوں نہیں مانتے؟ اچھا اس کے مطلب یہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا. حضور خود فرماتے ہیں رافعی ایدیکم رفع الیدین ہے. یہ مثال کے طور پر یہ اس سے پہلے نہیں رفع الیدین کیا کرتے تھے. کیا چیز کرتے تھے؟ تبھی تو صحابہ کر رہے تھے، حضور نے کہا نہیں کر. اچھا اس وقت یہ شریر گوڑوں کی طرف دو ہاتھوں کو ہلانا جی یہ ٹھیک تھا اس وقت؟ یار جب حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں مت ہلاؤ تو صحابہ پہلے ہلاتے تھے، تو حضور پاک علیہ السلام نے کہہ دیا مت ہلاؤ، نے چھوڑ دیا. اب آپ مجھے دکھاؤ اس حدیث کے بعد صحابہ نے کب شروع کیا؟ آپ ایک حدیث کائنات میں ضعیف بھی پیش نہیں کر سکتے. صحابہ نے اس کے بعد اگر آپ کو اس طرح حدیث میں لے کے آؤں آپ کی علماء سے، انہوں نے بتایا علماء کو چھوڑو، حدیث رسول ہو، حدیث ہوگا، حدیث رسول ہو جس میں صحیح مسلم یا صحیح بخاری جو شرط آپ نے لگائی تھی، صحیح مسلم اور صحیح بخاری، ایک حدیث رسول ہو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو کہ حضور پاک علیہ السلام وفات تک رفع الیدین کرتے رہے. ٹھیک ہے، ایک بات. اور دوسرا اس حدیث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو کہ یہ نماز کے بارے میں نہیں ہے، سلام کے بارے میں نہیں. اس طرح میں یہ تو نہیں کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام کہ یہ فلاں حدیث یہ وہ رفع الیدین کے بارے میں. مولانا ایک بات کہوں، قریش صاحب ایک بات کہوں، آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ چھوٹی سی بات نہیں میں بتا رہا ہوں، اور ٹائم فیل کر رہے ہیں. کیا ٹائم پاس ہے، بات نہیں. اس کی وجہ پتہ کیا؟ آپ یہ ترجمہ لکھ دینا مسئلہ ہی ختم. نہیں میری بات سنو، آپ اس لیے نہیں لکھ کے دے رہے کہ ترجمہ وہی ہوگا جو میں بھائی آپ کا عبد المقید بھائی واللہ العظیم علی وجہ الارض کائنات میں کوئی عالم نہیں ہے جو اس کا ترجمہ میرے مخالف کر دے. ایک عالم دنیا میں نہیں ہے. علی وجہ الارض کہہ رہا ہوں. آپ مجھے 3 طلاق الگ الگ کی قسم اٹھواؤ، 3 طلاق بیک کی قسم اٹھاؤ، یہ آپ متعدد کی قسم اٹھاؤ، میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے موبائل آ گیا میں قبلے کی طرف منہ کرنے کے طرف اس ترجمے کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا. للکار ہے، للکار ہے. یہ اللہ کی قسم کا کہہ رہا ہوں بھائی عبد المقید واللہ العظیم، یہ اس کا ترجمہ لکھ دے، بات ختم ہو جائے. میری بات سنو، اس طرف ٹائم پاس. میری بات سنو مولانا آج ترجمہ لکھیں گے، کل بات کروں گا، نہیں کروں گا. کیوں؟ یہ صاحب نے علم ہی نہیں ہے. آپ ترجمہ کیوں نہیں لکھتے؟ ترجمہ کیوں نہیں لکھ دیتے؟ کل کی بات نہیں کرتے مولانا، ترجمہ کیوں نہیں لکھ دیتے؟ مولانا ایک منٹ آپ خاموش، میں نے کرنی، آپ نہیں کرنی. ایک منٹ، آپ ترجمہ لکھ دو گے تو کل بات. ایک منٹ، اس کی وجہ کہ آج آپ جاہل ہو، آپ کو ترجمہ نہیں آتا، جاہل سے کل بات نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے لا نبتغی الجاہلین. آپ اگر عالم ہیں یا آپ مجتہد ہیں، آپ اس حدیث کا ترجمہ لکھ دیں کل کرو. میں نے آپ کو پہلے بتایا ترجمہ آپ جو میں کرتا ہوں نا، آپ نے پہلے بتایا نا. آپ جو میں نے کہا کہ آپ اپنے علماء کو، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے علماء کرتے. میں اگر قسم کھاؤں تو شاید ہانس میں ہوں، آپ کو ترجمہ نہیں آتا. آپ لغت عرب پڑھتے ہیں، آپ کو ترجمہ نہیں آتا. میں نے اس کو پہلے بتایا، آپ لکھ دیں. میں نے اس کو پہلے بتایا تھا، یہ اپنے علماء کو روایت ہے. کیا اس کو بتایا دوسرا ساتھی بتائیں. نہیں نہیں مولانا ایک منٹ، میں نے آپ کو اس ایک منٹ، میں علماء کو نہیں مانتا. میں علماء کو نہیں میں نے مانتا. آپ کو کہا کہ میں ایک منٹ، اگلی بات کروں، اگلی بات کروں. آپ جابر ابن سمرہ کو نہیں مانتے، حدیث پڑھی. آپ رسول اللہ کو نہیں مانتے، حدیث میں نہیں مانتے. پھر مانے رفع الیدین چھوڑ دیں. جابر کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دیا. میں آپ کو ترجمہ اس لیے نہیں بتا رہا، آپ نے کہا، میں نے آپ کو جب بتایا کہ میں آپ کو عبدالحی ملا علی قاری حنفی کے بڑے، اس نے اگر اس طرح جس طرح حدیث ترجمہ کرتے ہیں اس طرح اگر اس نے ترجمہ کہتے ہیں اس کو بڑے ہیں. مولانا اس بات کو چھوڑو، میں مان گیا ہوں سارے اس کے بڑے، پوری کائنات ملا علی قاری کی بڑی ہے. آپ اس کا ترجمہ لیں. آپ نے جو پھر کہتے ہیں اس کا ترجمہ بھائی عبد المقید، میں ایک بات کہوں، ایک بات کہوں، مانا کہ تم حسین ہو پر دل کے سخی نہیں، مجھ سائل کا ایک سوال بھی پورا نہ کر سکے. ایک سوال بھی آپ پورا نہیں کر سکتے. آپ مجھے کہیں بخاری کا ایک حدیث کا انگلی رکھ دیں، اس کا ترجمہ لکھو، فقیر انشاءاللہ لکھ دیں. کل سے انکار کیوں کرتے؟ فقیر انشاءاللہ لکھ دیں. آپ حدیث کا ترجمہ لکھنے سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ ماں جواب ہو، جواب ہونا. ایک بات کہوں، میری موبائل میں ریکارڈنگ اب بھی ہے. مدینہ یونیورسٹی کا آپ کے اچھے درجے کا کلیہ کا جوناگڑھ کا پڑھنے والا اس حدیث پہ مجھ سے چاٹ کھا گیا، بھاگ گیا. اس کو انہوں نے مجھے کہا میں تحقیق کرنے آیا ہوں. میں نے کہا عربی صاحب، لفظ تحقیق ہوتا ہے، بربد تفعیل، تحقیق نہیں ہوتا. پہلے اس کو یہیں پکڑانا، اس کے بعد حدیث ہی بول گئے بیچارے. جب مدینہ یونیورسٹی والا بھاگ گیا تو دوسرا مدینہ والا نہیں بھاگے گا. مولانا عبد القدیر، اللہ کی قسم میں دوستی میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے ترجمہ لکھ دیں. میں بھی آپ کے ساتھ حسد تو نہیں کرتا. ایک منٹ، میں بھی آپ کے ہی کہتا ہوں. حسد نہیں کرتے نا، دوستی میں. تو دوست کو پتہ کیا مانے؟ دو دست اصل لفظ ہے، 2 ہاتھ، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مخالف نہیں ہوتا. آپ ترجمہ لکھ دیں. میں آپ کو یہ بات تو سنو ہے، بات تو سن لو. آپ
सुना देना। ये एक ट्रिक है जो आपको बार बार मिला और मौलाना मैं बात वीडियो मिला रहा है, ये मैं समझता हूँ, मैंने भी देखे आप कर ले भाई आप न बोले, मैं इसकी बात सुनो, एक मिनट एक आखिरी बात कर, मैं इसकी बात सुन, मौलाना खामोश, मैं रोक रहा हूँ, मैं इसकी बात सुनता हूँ, 1 घंटे के लिए सुनने के लिए तैयार हूँ कसम से, बस बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ये एक भी नहीं बोलूंगा। बात सुनो ना, लेकिन शर्त ये उसके बाद तर्जुमा लिख देगा। आप बात सुनो, आप लोगों का वक्त पहले से ये काम बनाया हुआ था। इसने मुझे बताया था कि मौलाना साहब बैठेंगे, मुफ्ती रिजवान, मुफ्ती रिजवान आप ही है ना, जो भी है ये मुफ्ती रिजवान है, ये है उसको बैठाएंगे ना। फिर अभी इतने सारे लोगों को बैठाया ना, उसने कहा कि इस तरह बैठाएंगे, पहले बताते कि हमें चिले दे तो ये करो। मौलाना एक मिनट, इतने सारे लोग आपसे बहस कर रहे हैं, नहीं, ये तो सुन रहे हैं, अल्लाह के हदीस लोग ना सुने। आपने ये एक मिनट, हम और आप और हम ये हंसे, ये हंसे, इसे मुझे कितने दफा हंसे? एक मिनट, उसके बाद हंसे जब मैंने रोका। नहीं, पहले क्यों हंसे? एक मिनट, इसकी दाढ़ी मुझसे बड़ी है, इसकी पगड़ी है सर पे, मेरे सर पे टोपी हो, मेरी बात मान रहे हैं। मौलाना आप एक मिनट चुप हो जाए ना, आप नहीं बोले, वो आप जो भी पूछे। ये देखो कोई हंस रहा, नमाज का टाइम जा रहा है, वो फिर भी सारे ठहरे मेरी वजह से। मौलाना ये बात नहीं है, क्यों नहीं है? आप मर्द हैं, औरत नहीं है कि आप बंदों से शर्म कर रहे हैं, आप मसला बताएं। बंदों से मैं शर्म नहीं करता, तो फिर क्यों कहते हैं सारे? मैं ये कहता हूं ना, जिस तरह आपने साजिद को बिठाया है ना, इस तरह मैं यही कहता हूँ। मौलाना एक छोटी सी बात है कि मैंने आपकी बात सुन ली है, अब कोई बात मजीद है? मैं यही कहता हूँ ना, कल आपने जो ये लिखा है ना हदीस मुला अधिकारी हनफी का, इसका मैं आपको तहकीक लेके आऊंगा। ठीक हो गया, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। आप कल लाना, आज तर्जुमा लिख दो। मैंने इनकी बात सुन ली। नहीं, तर्जुमा में आपको आपकी किताब का लेके यार नहीं हंसो यार, आपके घर का तर्जुमा होगा, मेरे घर का नहीं होगा। मौलाना एक मिनट, मेरे घर का होगा, आज आप मेरे घर में बैठे, अल्लाह के लिए तर्जुमा लिख दो। मैं आपके घर का किताब लेके मैं आपके घर का तर्जुमा, मैं अपना तर्जुमा नहीं लिखता अपनी तरफ से। आपको आता नहीं? क्यों नहीं आता? आता तो लिखते। मैंने आपको पहले बताया, आप हनफियों का टाइम होता है। बात करने मुफ्ती साहब, हमारा छोड़े, अभी तक इन्होंने जो अमल किया है वो अपना तो लिख लेना, हमारा छोड़ दे। एक मिनट, अच्छा छोड़, मैं दूसरी बात पे आप किस तरह अमल करते हो? मौलाना बात लंबी हो जाएगी। भाई अब्दुल कदीर कुरैशी साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, छोड़ें इस तर्जुमे को। आप सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस या दिखा दें या लिख दें, समझ आइए, जिसमें वो रसूलुल्लाह वफात तक तरफुल यदैन करते रहे। बात सुनो, मैं आपको कल हदीस लेके आऊंगा। हदीस ये नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी दौर में रफुल यदैन किया है। आखिरी दौर में नहीं पूछा मैं, आखिरी दौर की बात नहीं। आप ये कहते हैं ना कि देखें, आखिरी दौर में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप भी मनसूख कहते हैं। मैं मसला कुर्बानी पे चल पड़ूंगा तो बहुत सी मसला आखिरी साल होगा ना, आखिरी साल की बात नहीं है, साल तो बहुत बड़ी बात है। इसका भी मैं रसूलुल्लाह हत्ता लाक़ी अल्लाह के लफ्जों के अल्लाह से मुलाकात कर गए हैं, वो रिवायत सही बुखारी सही मुस्लिम की होगी, होगी। आप ये बात मुझे लिख दें, मैं बस बाकी बातें छोड़, बस यही लिख दें। उसमें ये हो कि नबी अलैहिस्सलाम वफात तक रफुल यदैन करते रहे। ये तो चलो अल्लाह के साथ मुलाकात तक, जो भी कह दें, इंतकाल तक। आप फिर भी बात कहते हैं कि जब उसके मौत हाजिर हो उस वक्त तक, ये नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी हिजरी था। अच्छा छोड़े, हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने आखिरी नमाज कौन सी पढ़ाई है सहाबा को जब सिद्दीक़ अकबर पढ़ा रहे थे? सही मुस्लिम की रिवायत है, वो हजूर ने पढ़ाई है ना। उसमें आप ये बताएंगे कि उसमें रफुल यदैन बताया। हाँ, मैं ये पूछूंगा ना, आखिरी जिंदगी में हजूर ने रफुल यदैन किया बस नहीं है? नहीं, तो आप मान गए कि आखिरी नमाज हजूर ने पढ़ाई है, उसमें रफुल यदैन का जिक्र नहीं है। इसका मेरी बात सुनो, नमाज का जिक्र है, नमाज पढ़ी, उसमें तो ये नहीं बताया कि फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरह रफुल यदैन की। यानी इसका माना ये जिसमें जिक्र ना हो तो ना होना नहीं होता, ये बता रहे हैं। अदम जिक्र अदम से मुस्तलज़िम नहीं है, यही कह रहे हैं ना। क्या ये इस उसूल पे जरा पक्के रहे। बात सुनो, यानी अदम जिक्र अदम को मुस्तलज़िम नहीं है, यही कह रहे हैं। यानी अदम जिक्र अदम को मुस्तलज़िम नहीं है, पक्के हैं इस बात। मैं 10 मसले इसी उसूल से हल करवाने हैं। अब जो हम बैठे हैं इसका कोई खुलासा तो कर लें, उठने से कोई एक बात तय कर लें। यहाँ लिख लेते हैं नबी अलैहिस्सलाम आखिर जिंदगी तक रफुल यदैन करते रहे, आखिर जिंदगी था। ये लफ्ज हो, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस हो। आखिरी जिंदगी नहीं, आखिरी से लेते ना जब वो उससे रूह कब्ज हो गया, आप वो ये मतलब कहते हैं ना। मैं कहूँ आखिरी हिजरी तक, आखिरी हिजरी के बाद पूरे 1800 नमाजें बनती है, एक साल में 1800 नमाज है। अब 1800 नमाजों को क्यों छोड़ रहे हैं? इस हदीस का भी मैं आपको बताऊंगा ना कि ये हदीस नबी अलैहिस्सलाम। मौलाना मैंने ये नहीं पूछा, मुझे ये बताएं हुजूर, एक मिनट। अच्छा एक और बात, आप अलैहिस्सलाम ने हमेशा रफुल यदैन से नमाज पढ़ी? मैं आपसे बोल रहा हूँ हमेशा पढ़ी, लेकिन आप अभी कहेंगे ना कि हमेशा वाला लफ्ज मौलाना एक मिनट तो पूछूंगा तो सही। आप जब कहते हैं तो फिर दलील क्यों नहीं दिखाते? मैं आपसे पूछता हूँ हुजूर ने रफुल यदैन कभी नहीं छोड़ा, हमेशा पढ़ते रहे? नमाज में बताया नबी अलैहिस्सलाम ने
نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور رفع الیدین نہیں کیا. مولانا ایک منٹ میرے سوال کا جواب ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ رفع الیدین کرتے رہے, کبھی نہیں چھوڑا ہے, یہ لفظ ہے, یہ لکھو کیا پھر بتا حضور ہمیشہ رفع الیدین کرتے رہے, کبھی نہیں چھوڑا. بالکل حدیث ہے نا. بات سنو, اللہ آپ کو جزا. پہلا میری بات سنو, ایک منٹ میں آپ کو حدیث افضل مقیت وہ لکھ دیتا ہے, آپ روکتے نبی علیہ السلام کر دیتے نا. آپ لکھ دیں نبی علیہ السلام آخر زندگی تک, چلو ہمیشہ آخر زندگی بھی چھوڑے, وفات بھی چھوڑے, نبی علیہ السلام ہمیشہ رفع الیدین کرتے تھے, کبھی نہیں چھوڑا. بالکل یہ لکھ دیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کل آپ نے مجھے دلیل دینی ہے, اور کتابوں سے نہیں. صحیح کتابوں سے دینی نہیں, اور کوئی ضعیف بھی کتاب نہیں آپ کوئی نے کتاب کہا تو میں تھا نسائی بخاری پڑھوں گا, آپ نے کہنا ہے ابھی آپ نے کہا تھا صحیح عین سے پڑھو, کہ نہیں کہا ہے نا. ہاں بخاری اور صحیح کا شرح آپ لوگوں نے اس نے وقف کیا تھا. اور حدیث کی کتابیں ہیں کہ نہیں. ایک منٹ بھائی بات صحیح اور حدیث کتابیں ہیں, جو بھی ہو صحیح حدیث. ایک منٹ, صحیح حدیث نہیں, میں بات کر رہا ہوں. صحیح حدیث کی بات آئے گی نا, پھر معاملہ لمبا آ جائے گی, اس کے راوی دکھاؤ یہ وہ. صحیح بخاری کو آپ بھی صحیح کہتے ہیں, میں بھی صحیح کہتا ہوں, صحیح مسلم کو آپ بھی صحیح کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں. ان دو میں اس کا معنی ہے تمہارے پاس نہیں ہے, تبھی اور کتابوں کی بات کرتے ہو. نہیں, اور کتاب ہے نہیں. مولانا ایک میں نے کہا نہیں, میں نے کہا ابو داؤد مانو گے تو پوری مانو گے, پھر ابو داؤد ایک حدیث کو دیکھیں گے, بس ختم بات ہے. آپ جو کتاب بھی حدیث کی دکھائیں گے, پھر باقی حدیثیں اس کی مانیں گے, لکھ دیں. نہیں اس پر آپ صحیح ذخیرہ ہے حدیث حدیث کی ایک صحیح کتاب. حدیث ہوگی, صحیح حدیث ہوگی, جو صحیح حدیث ہوگی ایک منٹ صحیح ہوگی, ختم ہو گیا. صحیح بخاری میں تمام حدیثیں صحیح ہے, بالکل صحیح بخاری. صحیح مسلم میں تمام حدیثیں صحیح ہیں, اس سے مجھے دکھا دیں, لکھو. اور کتابوں میں نہیں. صحیح ابو داؤد میں تمام حدیثیں صحیح ہیں, نہیں نہیں اچھا نسائی میں تمام حدیثیں صحیح ہیں, تو اس میں ضعیف بھی ہے نا, اس کو چھوڑو, مجھے صحیح والی کتاب سے دکھاؤ. یہ تو بات تو صحیح حدیث سے دکھا دو. آپ یہ ایسی حدیث سے دکھا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو مولویوں نے بات سمجھائی ہے کہ خدا کے لیے بخاری مسلم مت لکھنا. آپ کو سمجھائی, میں لکھ کے دیتا ہوں. حضور نے رفع الیدین, ایک منٹ پوری بات سنیں, حضور نے رفع الیدین چھوڑوانے کا حکم کیا ہے. صحیح مسلم. حضور نے کہا امام کے پیچھے سورت قرات مت کرو. صحیح مسلم. میں پیش کرتا ہوں ابھی صحیح مسلم جلد اول صفحہ 174. وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنصِتُوا. لوگو جب امام پڑھنا شروع کرے تم چپ کر جایا کرو. حضور کی حدیث ہے صحیح مسلم, آپ نے یوں رد کر دینا. یاد رکھیں, ایک منٹ, ایک وقت ہوتا تھا فاتحہ قرات نہیں ہے, فاتحہ قرات نہیں ہے, نہیں پھر فاتحہ میں علیحدہ حدیث ہے. ایک منٹ, فاتحہ قرات نہیں ہے, فاتحہ قرات نہیں ہے, قرات ہے کیوں نہیں؟ تو پھر وہی آ گئے نا جو قرات پہ منع کرتے تھے. یہاں پر مطلب کون سا ہے یہاں؟ مولانا ایک منٹ, میں نے مطلب نہیں پوچھا, میں نے حدیث پوچھی. مطلب آپ کیوں, آپ کا مطلب مانو ابو حنیفہ کا نہ مانو, چھوڑیں. مولانا یاد رکھیں, میں نے جب آل حدیثوں پہ پکڑ کی ہے, میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صحیح بخاری صحیح مسلم لے آئیں. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جلد اول صفحہ 26, حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں پیشاب کرتے وقت منہ قبلے کی طرف کرنا منع ہے, کمر قبلے کی طرف کرنا منع ہے, منہ مشرق کی طرف کرنا منع ہے, کمر مشرق کی طرف کرنا منع ہے. آپ آل حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے منہ قبلے کی طرف بھی کر سکتے ہیں, کمر بھی کر سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والامامہ, کہ صحابہ کرام ٹوپیاں اور پگڑیاں پہن کے نماز پڑھتے تھے. آپ لوگ ٹوپی اور پگڑی پہننے کو لازمی نہیں سمجھتے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو قبر میں دوسری موت نہیں آئے گی, آپ قبر میں موت کے قائل ہیں. آپ صحیح بخاری کیسے مانتے ہیں؟ بس کیوں نہیں مانتے؟ مانتے تو لکھ دیں, کل دکھائیں گے صحیح بخاری سے. صحیح حدیث سے, صحیح مولانا حدیث صحیح حدیثوں سے میں بھی دکھاؤں گا, پھر میں لکھ دیتا ہوں حضور نے رفع الیدین چھوڑا. بس آپ بھی دکھائیں, میں دکھا دیا, آپ مان لیں. صحیح حدیث سے مولانا جو بھی کتاب ہونا. اچھا پھر صحیح حدیث دکھائیں گے. صحیح حدیث ایک شرط اور ہوگی, پھر ایک شرط, اگر بخاری مسلم آپ دیکھ لیں, اب بخاری مسلم انہیں چھوڑیے, نہیں چھوڑیے, لکھیں اس کا. بات آپ غلط کر رہے ہیں. بخاری بھی ہو, مسلم ہو, ابو داؤد ہو, ترمذی ہو, بخاری چھوڑ دیے, اس میں شرط رکھے. مولانا صاحب ایک بات تھوڑا ان کو ٹائم, بخاری ہو, مسلم ہو, ترمذی ہو, ابو داؤد ہو, ابن ماجہ ہو, نسائی ہو, فضائل اعمال ہو, جو بھی ہو, فضائل اعمال ہو, لیکن جو بھی ہو, فضائل اعمال جو بھی ہو, یار نام تو لے لو میرے شیخ کی کتاب کا. فضائل اعمال ہو, جو بھی ہو, جو بھی ہو, لیکن جو صحیح حدیث ہو ہم اس کو مانیں گے. صحیح حدیث سے ہم مانیں گے. مولانا بات ٹھیک ہو گئی. صحیح حدیث سے ایک منٹ, میں نے صحیح مسلم صحیح بخاری کی شرط لگائی, آپ کی وجہ سے میں شرط چھوڑ رہا ہوں. ایک شرط میں نے چھوڑ دی. آپ نے اسٹارٹنگ میں یہ نہیں کہا تھا کہ صحیح مسلم اور صحیح آپ نے بخاری. مجھے کہا تھا, میں نے اس کو آپ نے مجھے کہا تھا کہ بخاری اور مسلم جو ہے یہ پوری مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے, ابھی آپ دوسری کتابوں پہ جا رہے ہیں. اس میں صحیح حدیث کو بتا رہے ہیں. میری تحقیق میں یہ نہیں تھی نا, میری تحقیق میں مولانا ایک منٹ آگے چلنے دیں, آگے چلنے. ایک منٹ بھائی عبد القدیر جی جناب, پلیز
انہوں نے بھائی فرمایا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں دکھاؤ. آج میں بخاری اور مسلم سے آگے نہیں گیا, اس وجہ سے آپ پھنس گئے, آپ دوسری کتابوں پہ گئے. کیوں پھنس گئے. صحیح بخاری, میں نے آپ کو حدیث بتایا, اگر آپ نہیں پھنسے صحیح بخاری لکھ دو. کیوں صحیح اور حدیثوں کی کتابیں نہیں ہے, پھنس گئے نا, تبھی اور کا نام. نہیں بخاری ایک بندہ کہ یہ 2 کلاشن کوفیں چلتی ہیں تو کل کہ اگر میں جو بھی چلاؤں تو اس کا معنی 2 نہیں چلتی نا. کیوں نہیں, لیکن میں ان سے دکھاؤں گا. اور حدیث نہیں ہے. میں ہر صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں. مولانا ایک بات میں کرتا ہوں, ایک منٹ سوار عبد الباری بیٹھو, مجھے معلوم ہے آلاف کی نماز. بات یہ ہے یعنی میں الحمدللہ حنفی ہوں, پکا حنفی ہوں. بات یہ ہے ابھی ہونے والے نا, ہاں ابھی غیر مقلد ہونے والے ہیں. اللہ نہ کرے میں غیر مقلد مرزا قادیانی والا مذہب اختیار کروں. اللہ مجھے بتائے, اللہ بچائے. اعلی حدیث کا معنی محدث تو بن سکتا ہوں, اعلی حدیث کا معنی انگریز کا ایجنٹ نہیں بن سکتا. حدیث کی بات ہے. اعلی حدیث کا معنی محدث ہے تو حدیث کو بخاری آتی نہیں ہے. کیسا محدث ہے؟ ابھی ہم آپ کے پاس بیٹھے, ہم انگریزوں کے ایجنٹ. میں نے آپ کو کہا ہے, ابھی آپ نے بتایا, میں نے کہا اشارتاً تو کہا ہے آپ نے. اچھا ایک منٹ صبر ہو گیا. آپ موضوع میرا چینج کر رہے ہیں, نہیں اس پہ آ جاؤ تو میں اس پہ آ جاؤں. نہیں موضوع ہم چینج نہیں کر رہے, ہم نے ہماری انگریز کے ایجنٹ ابھی ثابت کرتا ہوں. نام کس نے, ایک منٹ ابھی ثابت کرو گا بھی اعلی حدیث نام کس نے دیا, ابھی پوچھو. یہ میں کہہ رہا تھا اس نے بتا دیا. میرے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا, میں کہتا ہوں مولانا محمد حسین بٹالوی آپ کے بڑے ہیں. اشاعت السنہ سن 1888 میں لکھا ہے کہ انگریز نے ہمیں نام دیا اعلی حدیث. کیوں دیا ہے, کیوں دیا؟ یہ نے اس کے حق میں کتاب لکھی تھی الاقتصاد فی مسائل الجہاد. انگریز کو کہا جہاد حرام ہے, اس نے کہا چل تمہیں نام اعلی. اگر میں آپ کو وکٹوریا کی کتاب دکھا دوں کہ جس میں کہا تھا کہ یہ دیوبند والے جو ہے نا یہ ہماری جو ہے پیداوار ہے, تو ہو گیا. ایک منٹ اب اگر میں آپ کو دکھا دوں, میرا جواب, یہ بات چھوڑو, یہ اور طرف جا رہی ہے. میرا جواب سنیں گے. چلو ٹھیک ہے, میں اپنے شیخ کی جو ہے احترام کرتا ہوں. اچھا میں آپ اس کی جو ہے نا بات مولانا میں جواب دے دوں, میں اپنے شیخ کا احترام کرتا ہوں. ایک منٹ صبر, میں اپنے شیخ کا نے کہا کہ احترام, نظیر آ گیا, میں اپنے شیخ کا احترام. کوئی ضد والی میں آپ کو ابھی گلے لگا سکتا ہوں, میں آپ کو ماتھا چومنے کے لیے تیار ہوں. ضد کیسی ہے, چھوڑے مولانا. ایک منٹ, بات یہ ہے یہی وکٹوریا آپ کو نام دینے والی ہے, یہی ملکہ وکٹوریا آپ کا نام اوپر لکھا ہوا ہے, ملکہ وکٹوریا ذل اللہ فی الارض, اللہ کا سایہ ہے زمین میں. یہی وکٹوریا آپ کو نام دینے والی ہے. میں اعلی حدیث نہیں کہتا, اعلی وکٹوریا کہتا ہوں, یاد رکھنا. اس نے الزام لگایا, آپ نے مانا ہے. خیر ہے, اب یہ جو آپ بات چلی گئی ہے نا, یہ آؤٹ آف چلی گئی ہے نا مناظرے سے, آؤٹ آف سلیبس. پھر آ جائے سلیبس. بات اس طرح ہے نا, میں اسی پہ کہتا ہوں. کل جو ہے نا ہم جو ہے نا آپ ٹائم جو ہے نا وہ فکس کر لیں گے, جس کتاب کی بھی صحیح حدیث جس کی جو بھی ہو, حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی, حنبلی, جو بھی ہو, دنیا کا کوئی بھی ہو, لیکن صحیح ہو, چاہے شیطان کی صحیح بات کیوں نہ ہو, جس پہ رسول اللہ اسٹمپ لگایا ہو, جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. کرسی ابو ہریرہ کو بتایا نہیں, شیطان کی بات نہیں. حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ کا کہتے ہیں, آپ حضرت نہیں میں نے کہتے, تو اس کی وجہ کا گالی تو نہیں. ایک اس کی وجہ مجھے بتا. نہیں آپ اس کے جواب دیں, دوسری طرف نہ جائیں نا پلیز. آپ اس کہنا شیطان کی بات پہ ہم نہیں. شیطان کی بات پہ میں منع کرنے کے باوجود بھی ہنس رہے ہیں, اس کی وجہ تو یہ ہے کہ غلطی ہے, اس کو منع کرو, اس کو ریکارڈنگ میں بتاؤ کہ شیطان نے کرسی دکھائی دی, پڑھائی تھی آپ کو ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس ایک بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ کی تصریح ہے, آپ ہر بات شیطان کی نہ کریں نا, ساتھ آپ بتائیں. نہیں یہ ہم سے نہ, یہ کمی نہیں ہے, اس کو سمجھائیں. نہیں ہے مولانا, یہ جان بوجھ کے ہنسے ہیں. شیطان کی بات نہیں, آیت الکرسی رسول اللہ کی بات ہے. رسول اللہ نے اس اسٹمپ لگایا. میں چیلنج کرتا ہوں, شیطان کی بات نہیں ہے آیت الکرسی. میں چیلنج کرتا ہوں, وہ ہنسے مجھے پتا ہے. بات سنو, یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ ابو ہریرہ کو جو واقعہ ہے, حضرت ابو ہریرہ کا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, جب یہ آیت الکرسی اس کو بتائی تھی چوری کی, اور کس نے بتائی تھی, شیطان نے بتایا تھا نا. اس نے صرف یہ بتایا, شیطان کی بات نہیں ہے. ادھر بات سنو, ایک منٹ. آپ مدرسے کے محتمم میں, آپ نے کہہ دیا اپنے مدرسے میں سر پہ ٹوپی پہنو, اور ادھر سے ایک عیسائی نے لڑکوں کو کہہ دیا سر پہ ٹوپی پہنو, تو عیسائی کی بات بنے گی یا آپ کی بات نقل کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کو شیطان نے آیت الکرسی بتائی, حضور نے تصدیق کی, تو آیت الکرسی شیطان کی نہیں بنی, خدا کی بنی. خدا کی بنی. میں یہ یہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ نہیں, لیکن ابو ہریرہ کو نبی علیہ السلام نے کیا بتایا؟ یار میں چھوڑے نبی, مجھے یہ بتائیں ابو یہ آیت الکرسی شیطان کی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, میں وہ ہر وہ بات مانتا ہوں جو رسول اللہ سے مواقف ہو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک منٹ چھوڑ, ہر وہ بات مانتا ہوں, چاہے وہ امام ابو حنیفہ کی کیوں نہ. ایک منٹ صبر کریں, مجھے پتا ہے بھائی, بات ایک چھوٹی سی اور کر رہا ہوں. میں آپ کی بات بتا رہا ہوں, آپ مجھے صحیح حدیثیں دکھائیں. ہم نے کل کا دن فکس کر دیا. پھر ایک شرط میں تو بتاؤں نا, آپ کی وجہ سے میں نے شرط چھوڑ دی, لیکن وہ حدیث صحیح ہے یہ کون بتائے گا؟ کیا جو آپ صحیح حدیث مجھے دکھائیں گے نا, وہ حدیث صحیح ہے یہ ہمیں کون بتائے گا؟
اسماء اور رجال والے معتبر ہیں تو پھر امام ونیفا معتبر کیوں نہیں؟ اچھا بالکل اللہ بتائے یا اللہ کا رسول بتائے، جو آپ کے دو اصول ہیں، یا اللہ بتائے یہ حدیث صحیح ہے یا رسول اللہ بتائے حدیث صحیح ہے، میں دنیا کی کوئی کتاب ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا اس کی بغیر خیال نہیں نہیں، ہمارے اصول بھی اطیع اللہ اطیع الرسول، کیونکہ آپ کے اصول دو ہیں نا، یا اللہ یا رسول۔ پھر مسلم کا حدیث جو آپ نے بتایا اس کے اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اس کو نفذ کرو۔ نہیں کس نے بتایا کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ کس نے؟ یار میرا اصول تو 4 ہے، میں تو اصول اپنے مانوں گا، ورنہ آپ 4 اصول مانے اور مقلد بنے۔ اپنے لیے اصول 4 باتیں، ہمارا دھن جب آتا ہے پھر 4 نہیں مانتے۔ میں بتاتا ہوں میں حنفی ہوں، میرے اصول حنفیوں والے ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کے اصول اہل حدیثوں والے ہیں۔ حنفیوں کا اصول ہے دین اسلام کے 4 اساس، قرآن سنت اجماع قیاس، اور اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ آپ نے اپنے اصول نہ چھوڑے، میں اپنا اصول نہیں چھوڑا، یہ کون سی بات؟ آپ یہ حدیث پھر کیوں مانتے ہیں؟ کون سی؟ مسلم کا یہ میرے حدیث میرے اصول کے مطابق ہے، آپ اسے کے اصول کے مطابق، اگر وہ دوسرا حدیث بھی میں بتاؤں وہ بھی آپ کے اصول کے مطابق ہوتا ہے۔ ضرور مانو، اچھا ضرور مانو۔ کیوں آپ اسماء ایک منٹ صبر، ضرور مانو۔ ٹھیک ہے بس صحیح، قابل عمل تب ہوگا جب امت کا اجماع ہوگا۔ ٹھیک ہے صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں۔ ایک اب بات طے ہو گئی؟ بالکل۔ ایک اور یہ میں ابھی لکھواتا ہوں، اور آپ اس حدیث کو صحیح مانیں گے کون سے حدیث؟ جو مجھے پیش کریں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ صحیح مانیں ہاں، صحیح مانیں گے؟ گے۔ لکھ دیں یا اللہ کے رسول، آپ کے اصولوں کے مطابق وہ صحیح ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، لکھ دیں، بس طے ہو گئی۔ جو حدیث صحیح ہو، اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق صحیح ہو، اسماء اور رجال کی نہیں بات نہیں ہے۔ کیوں اسماء جائے گی بات؟ یار اسماء اور رجال والوں کی بات ماننا جائز ہے، امام ونیفا کی بات ماننا حرام ہے؟ نہیں پھر اس یار کا اسماء اور رجال والے امتی نہیں ہیں، اطیع اللہ اطیع الرسول میں شامل ہے وہ۔ اس کے دور میں یہ رائے وغیرہ گزری ہوئی ہے کیا نا، چیز؟ وہ رائے وغیرہ اس کے دور میں گزری ہوئی ہے اچھا نا۔ جو راوی اس کے ہاں گزرے اس کی بات معتبر ہے، ابو حنیفہ صحابہ سے پڑھے اس کی بات معتبر نہیں ہے؟ آپ- یہ کیسا اصول رکھا ہوا ہے آپ جو حدیث مانتے ہیں ہاں۔ کیوں مانتے ہیں؟ میرے 4 اصول ہیں، کون کون سے؟ قرآن سنت اجماع قیاس۔ اس کے بغیر نہیں مانتے؟ نہیں مانتا۔ پھر یہ حدیث کو کس طرح، راویوں کو کس طرح مانتے ہیں؟ قرآن پاک نے کہا ہے 4 اصولوں کے مطابق بات مانو، اچھا۔ قرآن سنت اجماع قیاس۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں پڑھتا ہوں سورۃ اعراف آیت نمبر 2، اچھا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، قرآن مانو۔ سورۃ نساء آیت نمبر 59، واطیعوا الرسول، نبی کی بات مانو۔ سورۃ نساء آیت نمبر 115، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اجماع صحابہ مانو۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 15، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، قیاس مانو۔ میں یہ 4 اصول مانتا بات سنا بھی ٹھیک ہے، حدیث میں کل لے کے آؤں گا نا، ہاں؟ ہوں، ٹھیک ہے آپ بھی کتاب وغیرہ ہو۔ بھائی عبد القدیر، بات ختم ہو گئی، میں یہ بات طے کر رہا ہوں، آپ حدیث لاؤ گے، اگر وہ صحیح ہوگی تو اس کا صحیح ہونا اپنے اصولوں کے مطابق دکھاؤ گے۔ آپ کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوگا یار میرے اصولوں کے مطابق آپ دکھائیں گے تو میں اپنے اصولوں کے مطابق دکھاؤں، آپ مانیں گے؟ کیوں نہیں مانا؟ حدیث میں نے صحیح دکھا دیا صحیح بخاری صحیح مسلم ملا علی قاری کا اصول ہے، آپ مان لیں۔ کل میں اس کا جواب دوں گا نا، یہ اچھے مجھے تحید جو آج نہیں دیتے جواب۔ اچھے کہتے ہیں انسان سے جو ہے نا ٹھیک ہے، آج یہ کہتے ہیں یار مجھے چلو ٹھیک ہے مجھے پتہ نہیں ہے، اگر کل نہیں انسان مانو گے۔ احتیاط کرے گا، تحقیق کرے گا، علم جو ہے نا سمندر ہے نا، جزاکم اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اس سمندر سے کل 2 موتی لے کر میرے پاس آنا، لیکن صحیح اللہ کے رسول نے کہا، ٹھیک ہے؟ ایسے صحیح امتیوں کی صحیح نہیں مانتے۔ حدیث صحیح ہو لیکن اللہ کے رسول نے تو کہا۔ صحیح بات ہے، جب آپ ہر بات اللہ کے رسول کی آپ کے مانتے ہیں۔ علماء بھی اس کے حدیث کے بارے میں کہیں گے یار میرے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں امام ونیفا امام اعظم ہے، آپ نہیں مانتے۔ میرے علماء کو چھوڑیں، اور ایک طرف اللہ کا رسول ہے، جب اللہ کا رسول اس حدیث کو صحیح نہیں مانتا، آپ کیوں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ مانتے؟ میں کہو یہ مجھے دکھا دینا رسول اللہ صحیح کہا، صحیح ٹھیک ہے، یہ لکھ دو بس۔ حدیث ہوگا، نبی علیہ السلام کا صحیح حدیث ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث ہو، حضور نے اس حدیث کو صحیح فرمایا ہو، میں مانوں گا۔ جس میں بخاری میں بھی اس طرح حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں حدیث صحیح ہوئی، بخاری حضور نے میں نہیں کہا نا، ہاں، تو پھر آپ بخاری کو صحیح کیوں کہتے ہیں؟ اسماء الرجال کے ذریعے کہتے ہیں۔ اسماء الرجال کی بات قرآن ہے، نہیں حدیث اس کے دور میں رہی وغیرہ سب گزرے، ان کو ان کے بارے میں معلومات ہے۔ ابو حنیفہ کے سامنے مسئلے گزرے، اسے پتہ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے میرے بھائی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کو اللہ کا رسول صحیح نہیں کہتا، آپ پھر بھی اسے صحیح کہتے ہیں، یہ تقلید نہ ہوئی؟ نہیں تقلید کی ہے، کیوں؟ تحقیق کی ہے انہوں نے اپنے دور میں سب میں کو ایک بات دیکھا بتاؤں ہوا ہے۔ بزرگ بھائی، تحقیق نہیں ہے تحقیق ہے۔ بات سنیں، مسئلہ یہ ہے امام بخاری کی حدیثوں کو اللہ کا رسول صحیح نہیں کہتا، آپ صحیح کیوں کہتے ہیں؟ میرے سوال کا جواب آپ دیتے، میں آپ راویوں کے ذریعے کہتے ہیں نا، اسماء الرجال کے ذریعے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ بھی بات ماننی چاہیے، نہیں ماننی چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو پھر آپ اسماء الرجال کیوں مانتے ہیں؟ وہ تو بات اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں نا۔ یار ایک اس نے منٹ، اس جو کی بات کہا کی اس کے- تصدیق بھی کر رہا ہے، تکذیب بھی کر رہا ہے، صحیح بھی کہتے ہیں تو صحیح بھی تو کہتے ہیں۔ جو راوی صحیح کو وغیرہ اس طرح اس ایک منٹ، راوی کا ضعیف ہونا یہ ایک علم ہے، یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ آپ قرآن حدیث سے ہٹ کے بات کیوں مانتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں ہم صرف قرآن حدیث مانیں گے۔ قرآن حدیث کس کے ذریعے مانیں گے؟
اتنے ہمیں تو یہ آسمان سے تو ابھی ڈائریکٹ تو نہیں آیا، ان کے ذریعے ایک پہنچے منٹ۔ ہوئے نا۔ تو جب آپ قرآن حدیث اپنے مولویوں کے ذریعے مانو تو ٹھیک ہے، اور ہم قرآن حدیث امام حنیفہ کے ذریعے مانے تو غلط کیوں؟ کون کہتے ہیں غلط ہے؟ محمد جوناگڑھی نے لکھا ہے غلط ہے، مولوی چراغ نے لکھا ہے غلط ہے، عبداللہ روپڑی نے لکھا ہے اپنی طرف سے اگر اس نے کہا ہو نا، اپنی طرف سے امام حنیفہ نے کوئی بات حدیث کی مخالفت نہیں کرتے، یعنی امام حنیفہ حدیث کی مخالف باتیں کرتے ہیں؟ ہاں نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ نہیں میں کہتے نہیں کرتے۔ ایک منٹ میں آپ سے ایک بات بولتا ہوں، ختم۔ امام ابو حنیفہ حدیث کے مخالف ہے موافق ہے؟ بہت سارے مسئلے ہدایہ میں، مولانا میرے سوال کا جواب دیں، امام ابو حنیفہ حدیث کے مخالف ہے موافق ہے؟ ہدایہ میں ہے نا، حدیث کی مخالفت ہے نا۔ مولانا میں نے ہدایت امام حنیفہ کی کتاب ہی نہیں، عمر کا اعلان ہی کیا، میں امام حنیفہ کو پوچھ پھر رہا ہوں۔ امام حنیفہ کی کتاب آپ بتا دیں ایک کون سی؟ میں بتاتا ہوں، امام حنیفہ کی کتاب ہے، مسند امام اعظم ہے، کتاب الاثار ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں نے زیادات مرتب کی ہے، سیر کبیر ہے، سیر صغیر ہے، جامع کبیر ہے، جامع صغیر ہدایہ ہے۔ امام حنیفہ کی کتاب نہیں ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 400 سال بعد پیدا ہوا ہے مرغی علانی، یہ کیسے اس کی کتاب نہیں ہے؟ نہیں، پھر آپ لوگوں کی کتاب ہدایہ آپ کی کتاب نہیں ہے۔ یار میں اپنی نہیں کہہ رہا، امام حنیفہ کی کہہ رہا ہوں۔ امام حنیفہ رحمۃ پھر آپ اللہ ان کو معتبر کیوں سمجھتے ہیں ہدایہ؟ مولانا جس کو معتبر مانوں وہ ابو حنیفہ کی ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کی کتاب ہے، احناف کی کتاب ہے، یہ ہم معتبر مانتے ہیں، یہ ابو حنیفہ کی ہے۔ یہ ہماری پاس معتبر کتاب ہے ابو حنیفہ کی۔ آپ تو یہی کہتے ہیں قرآن حدیث کا جو چھوڑے وہ بھی ہدایت ہے۔ عبد القدیر آپ جو علماء کہتے ہیں ہاتھ باندھ رہا ہوں، اللہ کے لیے اعلی حدیثوں کو چھوڑ دو، جہنم جاؤ گے، یہی حال ہوگا جو آپ کا ہے۔ چلو آپ سیدھ والی بات کل بات کرو، ایک بات پہ آپ باتیں نہیں کریں، میں نے آپ کی وجہ سے شرط چھوڑ دیا۔ کون سی ضد؟ میں کل بات تبھی کروں گا جب آپ کی بات کی وجہ سے میں نے ایک بات چھوڑ دی۔ آپ لکھ دیں وہ حدیث صحیح ہوگی، امتی اسے صحیح نہیں کہے گا، اللہ اللہ کا رسول صحیح کہے گا، مانوں گا۔ اس طرح ایک حدیث مجھے لکھا ہے۔ ہیں؟ ہم تو دکھائیں، ایک منٹ، ہم کیوں دکھائیں؟ تمہارا اصول ہے، اصول تو تمہارا ہے، میرا تو نہیں۔ آپ تو بات اس طرح کرتے نا، یہ بھائی بھی سمجھ گیا۔ اب تو پھر آپ قرآن کا بھی کہیں گے قرآن کس طرح صحیح ہے؟ ایک بات ہے، میں خوب سمجھ گیا ہوں، جو بھی ہے میں خوب سمجھ گیا ہوں، اللہ نے مجھے جو یہاں عطا کی ہے بہت کی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، ٹھیک ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو معاملہ قرآن میں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم مان لیتے ہیں، جو حدیث میں ہے اس کو بھی ہم مان لیتے ہیں۔ حدیث آپ نے کہی ہے مسلم اور بخاری سے پروف کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے، اس نے پروف کر کے دکھائے ہیں، اس کے مخالف آپ حدیث لے کے آئیں گے۔ پہلے تو آپ نے کہا کہ دنیا کی آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ دو کتابیں ٹھیک ہیں، میں بھی مانتا ہوں یہ دو کتابیں ٹھیک ہیں، صحیح ہے، جب میں بھی مانتا ہوں یہ ٹھیک ہے، آپ بھی مانتے ہیں یہ ٹھیک ہے، تو اسی سے دکھا دیں، ٹھیک کتاب سے دکھا دیں، غلط کتاب سے دکھائیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، پیٹ سے کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ گلاس نہیں ہے، یہ چمچی ہے، مانتے ہیں؟ نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتے؟ کس نے کہا؟ غلط کہتے ہیں نا، غلط کہتا ہوں، کس نے کہا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ سے ثابت کر دیں، حدیث سے ثابت کر، آپ کا اصول ہے، میرا اصول ہے قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، یہ میرے چار اصول ہیں، میں جو بھی پروف کروں گا یہ چار اصول سے پروف کروں گا، آپ جو بھی پروف کریں گے قرآن اور حدیث سے پروف کریں گے، اگر آپ اس سے پروف کر سکتے ہیں تو ہم سارے اہل حدیث ہو جاتے ہیں، جتنی بھی ہیں سارے ہو جاتے ہیں، تمہاری طرف ہو جاتے ہیں، اگر آپ اس سے پروف نہیں کریں گے تو پھر جتنا بھی چشموں والا مسجد ہے وہ سارا حنفیوں کے نام کر دے، ٹھیک ہے، اپنا اصول چھوڑ دے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، عبد المقید بھائی یہ بات یاد رکھیں، قادر بھائی ہم ضد نہیں کر رہے، دیکھو قدیر بھائی، عبد القدیر بھائی، دیکھیں عبد المقید بھائی، بات وہی ہے کہ یہ آل حدیث کبھی بھی بخاری اور مسلم پہ نہیں آئیں گے۔ میں ایک بات کہوں، کرتے ہیں جو دن رات بخاری کی باتیں، بخاری کو آتا ہے، بخاری نہیں آتی، کبھی بھی بخاری کی روایت نہیں پڑھیں گے۔ میں بخاری کی 53 روایات پیش کر سکتا ہوں جو آل حدیث نے ٹھکرا دیا ہے، 1 2 3 4، ابھی کہیں تو اٹھاؤں کتاب حدیث اور آل حدیث، ابھی اٹھاؤں، 53 روایات صحیح بخاری کی موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سمیت جو آل حدیث انکار کرتے ہیں، ایک حوالہ ان میں سے سن لیں، 52 میرے سے، ایک حوالہ سن لیں، ایک حوالہ سن لیں، بخاری جلد اول صفحہ 26، حضور نے فرمایا، ابو ایوب انصاری کی روایت ہے، منہ قبلے کی طرف پیشاب میں حرام ہے، کمر قبلے کی طرف کرنا حرام ہے، تمہارے ہاں یہ منہ قبلے کی طرف کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بتاؤ۔ آپ نے پہلے بھی یہ بات کی، بات سنو، ایک منٹ بھائی وقاص، یاد رکھو، آپ ان کو لائیں یا میں ایک بات سمجھاؤں، یہ آپ کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، میرے لیے معتبر ہیں، یہ مدینہ یونیورسٹی کے وہ ہیں متعلم ہیں، میرے لیے معتبر ہیں، معزز ہیں۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 26 کی حدیث ہے، پیشاب کے وقت منہ قبلے کی طرف بھی نہیں کرو، کمر بھی نہیں کرو، یہ انکار کرتے ہیں، ان سے پوچھو یہ کیوں صحیح بخاری کی روایت نہیں مانتے؟ ان کے مولویوں نے نہ لکھا ہو میری آپ کی گولی اور میرا سر ہے،
میری بات سنو، اسی کا حکم انہیں سے پوچھیں گے. اچھا ایک بات اور بتائیں، ایک بندہ قبلے کی طرف منہ کرتے جائز؟ میری بات سنو، کبھی بھی نہیں کیوں بتائیں. جائے بخاری میں تو لکھا حضور نے فرمایا ناجائز ہے. وہ آپ لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. حدیث ہے حضور آپ کی. خود سمجھتے ہیں، لیکن ابھی آپ جو ہے نا ضد کرتے ہیں. مولانا ایک منٹ بندہ میں سارا شاگردوں کا مجمع لے کر، یہ میرے تخصص یہ میرے تخصص کے شاگرد کہہ رہے ہیں، یہ سارے اہل حدیث ہوں گے. حضور نے فرمایا قبلے کی طرف منہ نہیں کرو، پیٹ نہیں میری کرو. بات سنو، میری بات سنو. ہم آج اس طرح ہوئے نا، صاف ستھرا ہوئے. کل انشاءاللہ آئیں گے نا. کل میلے آئیں گے پھر. کل میلے آؤ. آپ کے ساتھ سب کچھ موجود ہے. صاف ستھرا نہیں کرنا، آپ کیا نہیں اور دیکھ لینا جو بھی کتاب کا حوالہ دینا چاہیں تو پڑھی ہوئی ہیں، نماز پڑھ لیں گے. نماز کل انشاءاللہ آپ کو 12 بجے ادھر ہم آئیں گے. مولانا بات سنیں، اگر کوئی چیز لکھ کر نہیں جاؤ گے میں 12 بجے بات نہیں کروں گا. کیوں؟ کچھ تو لکھ کر جیسے آج ہماری کی مدانی بیٹھی ہے فضول بحث کل یہی ہے. صحیح حدیث سے مولانا صحیح حدیث یا اسے اللہ کے رسول اپنے اصولوں کے مطابق صحیح کہو. آپ صحیح کہنے کے لیے محدثین کے پاس آتے ہو اور پھر حدیث کہنے کے لیے کسی اور کے پاس آتے ہو. مولانا آخری بات ایک منٹ. مولانا عبدالقدیر یہ بندہ اہل حدیث بیٹھا ہے، اس سے صرف 2 منٹ آپ سن لیں. یہ اہل حدیث اس نے چھوڑی کیوں ہے؟ مولانا میرے بات وہ اس کی اپنی بات ہے. میری بات سنو. اس نے اس رفع الیدین کے بارے میں جب ہم نے دکھائی مسلم جب بخاری دکھائی نا، میں نے کہا حدیث تم تو سارا دن کہتے تھے بخاری بخاری، میں نے چھوڑ دیا. مسلم آپ دکھاؤ نا. یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. میں آپ کو جو بتا یہ سوال نہیں جواب پیدا ہوا بیٹھا ہے. یہ ویسے فضول بات ہے. یہ فضول ہے. آپ کے مرید کے میں ٹریننگ کی ہے ماشاءاللہ. مرید کی میں ٹریننگ کی ہے. 5,000 روپیہ القادسی حوالوں سے لے کر استعمال لوگوں کو سموسے کھلا کر آپ کو پروف دیتا ہوں اس کی. بات سنو. میں نے دورہ صفحہ آپ کے ساتھ کیا، اٹھائے ان کو آپ جیسے رجسٹر نہ لکھو میرا نام پھر گئے. اچھا میری بات سنو. میری بات بات سنو. کل ہم کو صحیح حدیث دکھائیں گے. لیکن وہ صحیح اسے کون صحیح کرے گا؟ آپ کہو گے تو نہیں مانو. آپ کے علماء ممتی کہیں گے تو نہیں مانو. ممتی نہیں نا، اللہ اللہ کا رسول بات کریں. آپ تو آپ کا اصول ہے. مولانا اچھا چھوٹی سی بات چھوڑے. مولانا ایک منٹ آخری بات کرتا ہوں. بات چھوڑو صحیح حدیث، چھوڑو صحیح حدیث، اس سے نیچے رفع الیدین کے اوپر بات ہے نا، چھوڑیں اس کو. پوری نماز پہ بات کر لیتے ہیں. اللہ اکبر سے لے کر تکبیر تحریمہ سے سلام تک پوری حدیثوں سے آپ بخاری مسلم سے یا جس کتاب سے صحیح حدیثوں سے آپ مجھے شرط بھی نہیں لگاتا، صحیح حدیثوں سے آپ مجھے دکھا دیں جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری نماز بتائی ہو. ایک منٹ. آپ کی بات سے پہلے میں نے اس بھائی کو ادھر ہی بتایا کہ یہ بات اس طرح بتائے گا. اس کو اسے پوچھے. میں نے آپ کو یہ بات بتایا تھا، میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی. میں نے ایک منٹ بھائی کا ختم. آپ نے بتایا تھا. میں نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ پھر تو آپ کو پہلے سے اس مسئلے پہ تیاری ہوگی. چلو پھر تکبیر پہ حدیث پڑھیں. میری بات تو سنو نا. تکبیر پہ حدیث پڑھیں. میں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ بات کس بلی کا نام ہے جو میری بات سنو. میں نے کہا مولانا صاحب اس طرح بات کریں. جب میں ایک حدیث نہیں آپ 10 حدیث 10 نہیں 100 حدیثیں لائیں جس میں یہ ہو تکبیر تحریمہ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ کہاں باندھنے، جو یہاں نہ باندھے اس کا کیا حکم ہے، سلام تک چلیں گے آپ 100 حدیث. پھر وہی بات جو یہاں پر نہ باندھے پوری نماز ہو. میرے یہاں پوری نماز ہے. ہم یہ لائیں گے کہ آپ پوری نماز پر کیوں نکل؟ پوری نماز کے اوپر میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، حضرت کر رہے ہیں، پوری بات شروع کرتے ہیں سلام تک. آپ کل ادھر ہی ہوتے. ہم یہاں ہوں گے، آپ لکھ کے دیں گے، آپ پوری نماز پہ بات کریں. پوری نماز کی بات پوری نماز اللہ اکبر حدیث سے نہیں. نہیں میں آپ سے یہ پوچھوں گا اللہ اکبر کرنا فرض ہے، دکھائیں گے نبی کے حدیث فرض ہے. ایک منٹ لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے یہ لکھیں، آپ لکھیں، آپ لکھیں. خط کس کا اچھا ہے؟ پڑھنا آتا ہو اگر سند چاہتا ہو خوبصورت غلط تھی کیسا. مولانا سند کی بات نہیں ہے پھر کے مولانا بابو سنائے اور باتیں چھوڑے گا. میں ایک تحریر لکھتا ہوں، یہ اس کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو جان سنائے. مولانا اس کا حدیث لکھیں. اب اس کی تاریخ بھی لکھیں، 10 اوپر ہی لکھیں. 10 دسمبر 2014.
कराते हैं ठीक है पहले बताओ पढ़ाओ की ठीक है, हमने समझ लिया। नहीं पढ़ाओ की पहले पढ़ाओ बड़े ऊंचा ऊंचा पहले पढ़ लें। यार ठीक है, वो जो कहते हैं मैंने पढ़ लिया, क्यों पढ़ लिया? कल 12 बजे आएंगे, ठीक है? बस एक मिनट ऐसा करें, एक मिनट मामा काम लिख देने चाहिए, मामा काम लिख देने चाहिए। सदर साहब वाले साहब है, जनरल साहब। कल किस टाइम आए? जैसे आप 12 बजे आ गए, 10 बजे के बाद फारिग हो जाए। 10 बजे के बाद ना आए, मेरी सुबह मीटिंग है। चलो 12 तकरीबन फ्री हो जाऊंगा। चलो 12 बजे इधर ही। जी इंशाल्लाह। आप नमाज पढ़ने कह रहा हूँ, आप नमाज अपनी पढ़ने, आपकी मेरी। नहीं आप मेरे भाई हैं, आप अपनी पढ़ लें, हम जमात से पढ़ लें। नहीं, ये बात नहीं कि हम आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ये बात मैं आपको कहूँ आप पढ़ें, आप इज्जत नमाज की वजह से पढ़ लें, आप कहोगे फिर मुझे मजबूर बनाया था घर से बोला। आप अपनी नमाज अकेले पढ़ें, आप यहाँ से पढ़ें। नहीं, ये बात नहीं है कि हम आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, आपके पीछे ही पढ़ते हैं, लेकिन घर से बोला था कि जब भी आते हैं। हमने बताया नहीं, हम तो सिर्फ 2 बातों के लिए धारा थे। मोबाइल भाई एक मिनट आप जा रहे हैं? जी हम जा रहे हैं। रोटाई हम दस ठीक लो, रोटाई रोटाई खड़े हम दस बोला ठीक है ना। वालेकुम सलाम। अच्छा मौलाना साहब अब जो है ना वो कर रहे हैं ना कि पहेलियां निकाल रहे हो ना, तो इस तरह जी कौन बात कर रहे हो? अब्दुल मकीद आवाज नहीं पहचानी? नहीं, मैंने आवाज कहाँ पहचानी है? जब शक्ल नहीं पहचानी तो आवाज कैसे पहचानूंगा? कल जो बात की है तो आपसे अब्दुल मुकीद कोहाट वाला, जी फरमाएं। जी अभी 2 मिनट पहले आपसे बात हुई ना, मुझसे नहीं हुई, फरमाएं। अच्छा अभी आप कह रहे थे कि मैं सदर माहौल को नहीं मानता, हदीस से साबित करो ना। ये पहेलियां निकालने वाली बात आप कर रहे हैं, तो अगर खामखा इस तरह बात है ना, फिर गैस कर लेते हैं और सही मुनाज़रा कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि कौन पानी में है और कौन पानी से बाहर है। ठीक है, मुनाजरा डन कर लो। आज के मुनाजरे की शिकस्त लिख के हमारे पास भिजवा दो, फिर अगली तारीख डन कर लेते। क्या आज के बहस में जो आपने साबित करना था कि मुकम्मल नमाज आपकी हदीस से साबित है, वो शिकस्त लिख दो, अगले मुनाजरे की तारीख तय कर लेते हैं। नहीं इसी पे बात कर लेंगे आप, लेकिन जो है अभी आप पहले निकाल रहे हो। पहेलियों की बात नहीं है मेरी जान, कल तुम अपने साथ एक तो लाए हैं, अब वो मुजतहिद कहाँ गया? मुजतहिद बताए ना, आप दूसरे बंदे क्यों आए हैं दरमियान में? बात सुनो ना आप, नहीं कर रहा, आप मेरी बात सुन ले मेरे भाई। मैं एक ही बात आपसे पूछता हूँ, 12 बज गए, मुजतहिद कहाँ है ये बताओ। मुजतहिद हर जगह हमारे सारे अहले हदीस अल्लाह के फजल से मुजतहिद है। अल्लाह के नबी हर जगह नहीं है, मुजतहिद हर जगह कैसे है? बात सुनो, हम आपको करना था वो होना इलियास गुमन भी हो, उसको भी बुला ले और सही मुनाज़रा लिया। एक मिनट, मैंने आपके अकाबिर का नाम नहीं लिया। इज्जत एहतराम से गुफ्तगू करो, अपने बंदे को लेकर आओ, मुझे आकर हदीस दिखाए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं हम आपको जो है ना बताते हैं, हम आपको टेलीफोन जैसे है ना
लिखाई हम नहीं फोन पे करते। बात नहीं है बेटा, फोन पे बात नहीं है। कल तुमने कहा है आप पूरी नमाज हदीस से साबित करोगे। 12 बज गए, 6 बजे बंदा कहाँ है? बिल्कुल साबित करते हैं, बिल्कुल साबित करते हैं। अगर हमने कर दो मुझे। बात सुनो जी, अगर हमने साबित नहीं किया ना तो मैं जो है ना हनफी हो जाऊंगा। लेकिन बात सुनो जी, आप जो है ना मानते नहीं है। आप पहले निकाल दिया कि मैं सदर महारान को नहीं मानता, मैं किसी आदमी को नहीं मानता, मैं 5 को नहीं मानता। यार ये क्या बात है? अब्दुल मुकीत इंसाफ की बात बताओ। जो कल हमारा तय हुआ है उसमें सदर मुनाजिर की बात तय हुई थी। तो फिर उसमें ये बात तय हुई थी आपके की जो है ना हमारा कोई भी नहीं है, हम सिर्फ 4 बंदे बैठेंगे, 4 बंदे बात करेंगे। अपने दोस्त से पूछ लो, कह रहे हैं ये बात तय हुई थी, तहरीर में लिखी हुई है। बिल्कुल, मैंने अपने मुंह से उसके वकास के साथ जो है ना तय मुंह किया की था। बात नहीं करता, मुंह से तो मैं कल मसले बयान कर रहा था, आप नहीं मानते। मुंह की बात सुनो, बात करो। आप क्या लिखा हुआ था उसमें? 4 बंदे बैठेंगे। तो फिर हमने मुनाजरे की भी नहीं लिखी थी, सामने मैंने की भी नहीं लिखी थी। की बात है, मैंने वैसे बात कर रहे हो यार, तुम अजीब बात कर रहे हो। अगर मुनाजरे की दिल है ना तो ले आओ, गुमन भी हो, जो कोई भी हो, दुनिया का कोई भी हनफी आलिम हो, कोई भी हो, अल्लाह के फजल से ये वहाँ भी करा है और आपको कदा जवाब देगा। हम मुनाजरा करेंगे, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में और कौन कितने पानी से बाहर है। अब्दुल मुकीत, दुनिया तो रहा दूर, फिलहाल तुम एक के सामने भी नहीं आ रहे, आने से कुतरा रहे हो। पूरी दुनिया तो दूर रहा है, ये आप गुमन दूर रहा, शागिर्द के सामने भी नहीं आ रहे। मुझे ये बताएं, 12 बजे आप लाना था, अब 12 से 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, वो आपसे हमारा कहाँ गया? तो आपकी बात इस तरह है, आप इनकार कर रहे हैं कि ना आ जाओ। की बात है अब्दुल मुकीत, आपका वही मुज्तहिद आएगा, वही आकर हदीस दिखाएगा। इसके अलावा कुछ ऊपर नीचे की बात की तो आप फसाद कर रहे हो, उसके जिम्मेदार तुम होगे, याद रखना। तो क्यों किसी और की हदीस आप नहीं मानोगे? अगर कोई और बोलेगा उसकी हदीस नहीं मानूंगा, मैं अल्लाह के नबी की हदीस मानूंगा। क्यों क्यों अल्लाह के नबी की हदीस मानूंगा। मुझे क्या जरूरत है मेरे से कादियानी की हदीस मानने की? नहीं, हम तो वो बात शैतान की भी मान लेते हैं जो सही हो, तो आप किसी और की भी नहीं मानते। हम शैतान के नहीं है, हम रसूलुल्लाह की बात मानते हैं। तुम जानो और शैतान जाने, हम तो शैतान से औज़ु बिल्लाह पढ़ के पनाह मांगते हैं, हम उनकी बात नहीं करते। आपने फरमाया था कि आप कल 12 बजे आएंगे, हदीस दिखाएंगे। खुदा के लिए हम तरस रहे हैं, हमें हदीस दिखाएं। कहाँ लिखा हुआ है इमाम जोर से अल्लाह तक है, वो कब लाएंगे आप हदीस? जी यार, वो हदीस पाक जो आपने 12 बजे दिखानी थी वो कहाँ गई? कौन सी हदीस है? तो जो 12 बजे आकर आपने दिखानी थी, आप मानते नहीं हदीस को? ये किस किताब की हदीस पढ़ रहे हो? आप नहीं मानते, आप हदीस पढ़ो। ये किस हदीस की बात करते हो कि आप नहीं मानते? इमाम आहिस्ता अल्लाहु अकबर नहीं कहता, ऊंची कहता है, मुक्तदी आहिस्ता कहता है। आपने कहा था मैं कल पूरी नमाज पे हदीस सुनाऊंगा, आप एक हदीस पढ़ दो, इमाम जोर से कहे, मुक्तदी आहिस्ता कहे। अच्छा मौलाना, आप खुद आलिम है ना, आप इस बात पे सोच करें। मैं आलिम, मैंने हदीस पूछी है, कल आपने हदीस दिखानी थी, हदीस पढ़ो। नहीं, ये करने वाली बात है, आप कहते हैं कि मौलाना साहब ऊंची आवाज की बात है। मुझे हदीस पढ़ो, हदीस किस किताब में लिखी हुई है? इमाम ऊंची कहे, मुक्तदी आहिस्ता कहे। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो बात तो सुनो ना। नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ हदीस किस किताब में लिखी है? खुदा के लिए एक हदीस तो पढ़ दो, आल हदीस हो, आप हदीस ही नहीं पढ़ते। वाकई आप मुकल्लिद है ना, दिमाग नहीं होता आपके। मैं क्या कह रहा हूँ आपको? बाकी आप मुकल्लिद है, कौन सी किताब की हदीस है? सही मुस्लिम की? आपकी बुखारी मुस्लिम की हदीस? नहीं, आपके मौलाना ने तकलीफ की जो तारीफ की है ना कि बाबा हदीस बताओ, हदीस। अब बातें छोड़ो, आपने कहा था हदीस दिखाएंगे, अब तो हदीस मांगा हो। सही नहीं कहा, सही नहीं कहा, गैर मुआरिज नहीं कहा, फिर और शर्तें लगानी है मैंने। अब्दुल हई लखनवी ने जो लिखा है ना कि हजूर के बाद अबू बकर को नबी नहीं मानता तो अब्दुल हई लखनवी को मानता है। वो कहते हैं जो मुकल्लिद होते हैं वो अनपढ़ होते हैं। हदीस सुनाओ और छोड़े यार, छोड़ो। अच्छा चलो, आपके मुनाजरे की शिकस्त हो गई, हमने बात नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, मसलक अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गैरतमंद गयूर मुसलमान भाइयों, 11 दिसंबर 2014 अब हज़रात की खिदमत में हम मौजूद हैं। आपको बखूबी इल्म है कि कल मौलाना अब्दुल कदीर कोहाटी साहब जो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आले हदीस हैं, वो यहाँ तशरीफ लाए थे और उनसे 1.5 घंटा हमारी गुफ्तगू हुई है, वो आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। और आज उन्होंने बात तय की थी कि वो यहाँ आएंगे और आकर अपने दावे को साबित करेंगे
कि वो तहरीर दिखा देता हूँ। उन्होंने इस तहरीर के अंदर हमारे साथ वादा किया कि तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक मुकम्मल नमाज वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी पेश करेंगे, यानी फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, मुबाह, मकरूह, ये तमाम चीजों अहकामात समेत वो साबित करेंगे। और इस पे हदीस भी सही होगी, सरीह होगी, गैर मुआरज होगी। और अभी कह रहे थे हम पेश न कर पाए तो हम हनफी हो जाएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। और ये बंदा आम नहीं है, मदीना यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला, 8 साल इनका मौलवी है। आज 12 बजे से हम इंतजार कर रहे हैं, ये घड़ी दिखाए ना जरा, हम दिखाएं इसमें 12 बजे से लेकर अब आपके सामने टाइम है, आप देख लें 1:30 बजने के करीब वक्त हो रहा है, 1:25 हो चुका है, यानी 1.5 घंटे के करीब वक्त गुजर चुका है और अभी तक वो नहीं आए। और मैं बड़े वसौक और यकीन से कहता हूँ कि आ भी नहीं सकते। ये बात आप ध्यान में रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ना, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक के सामने बातिल ठहर ही नहीं सकता। उसकी वजह ये होती है, मैं हैरान हूँ, आप इंटरनेट पे उसकी गुफ्तगू सुन लेंगे। वो कल कहते हैं मैं मुज्तहिद हूँ, मैं मुज्तहिद हूँ, और आज हमें कह रहा है कि फलां मौलवी आएगा और वो मेरी तरफ से गुफ्तगू करेगा, मैं उसकी बात मानूंगा। मैंने कहा मुज्तहिद हो और तकलीद करोगे? मुज्तहिद तकलीद करेगा, खुद मुझ गुफ्तगू करो ना। अच्छा ये मुज्तहिद है, कल मुझे कहते हैं मैं अबू हनीफा को अपना इमाम मानता हूँ, तो कैसा मुज्तहिद है? फिर तो मुक़ल्लिद है। और फिर कल पूछ मुझसे रहा था, आप बता दें। मैंने कहा मुज्तहिद को दूसरे से तो नहीं पूछते, वो तो खुद माहिर होता है। बेचारों के तारोजात अगर आप देखें ना, ये 1.5 घंटे की गुफ्तगू में पता नहीं उसने क्या थी, हमने झलकियां इंटरनेट पे दे दी है, वो अन करीब आपकी खिदमत में पेश होंगी। तो वो ना अभी तक तशरीफ लाए हैं और ना आ सकते हैं। आप हज़रात के सामने बात हो रही है, मैं आन एयर बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में कल इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड होकर जाएगी। हम आले हदीस के इंतजार कर रहे हैं, ये किताबें मौजूद हैं, दलाइल की दुनिया में आएंगे, हमने इनसे दलाइल पूछने हैं। बस इतनी सी बात है, ये हमें लिखवाते चले जाए अपनी नमाज जो मुकम्मल हदीस में है। हम एक बंदे खड़ा करेंगे, चलो भाई किबले की तरफ मुंह करे, पाँव किबले की तरफ करें, हम कहेंगे लिखाओ पाँव किबले की तरफ और सूरह पाक के लफ्ज लिखाओ। अच्छा जिसके टेढ़े हो भी या ना हो भी हदीस लिखवा दे। अच्छा ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, नफल है, मुबाह है, मकरूह है, मुस्तहब है, क्या है, लिखवा दे। लेकिन इस पे कभी भी नहीं लिखवा सकते। याद रखें, मौलाना मीनू कादवी रहमतुल्लाह अलैह के 200 सवालात छप चुके हैं। 200 सवालात जो तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक है। इन 200 सवालों में एक सवाल का जवाब भी गैर मुकल्लिफ की दुनिया नहीं दे सकती। उनके पास बेचारों के पास है ही नहीं, इसलिए उन्होंने ड्रामा किया और जो है ना आज वो राह फरार इख्तियार करके भाग गए हैं। मैं एक बात कहूँ, जब वो कल यहाँ से निकल रहे थे तो साथियों ने देखा, जिसे कहते हैं ना बहुत रसवा होकर तेरे कुत्ते से हम निकले। बेचारों का वही हाल था। भाई इंजीनियर वकास हमारे बैठे हैं, ये पेशावर यूनिवर्सिटी में वो जो दूसरा गैर मुकल्लिद आया वो था अब्दुल मुकीद, ये उनके क्लास फेलो हैं। ये थोड़ा सा अहवाल आपको अभी सुनाते हैं कि क्या सिलसिला था, वो कैसे आए और किस तरह इनको 1 महीना तक वो मिलते करते रहे, फिर अपना मुनाजिर लेकर आए हैं। आप इन्हीं की जुबानी जो साहिब मामला है। मैं सदर यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियर कर चुका हूँ और ये जो दूसरा गैर मुकल्लिद है अब्दुल मुकीद, ये मेरा क्लास फेलो है। हम तकरीबन 2 साल से लगे रहे हैं कि इस मामले में कि पहले तो खैर मेरा इल्म ही नहीं था इतना, और मुफ्ती रिजवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे बहुत ऐसा गाइडलाइन दी है कि उस पर मैं चला हूँ। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी के साथ भी मैं इसी रिजवान के थ्रू मिला हूँ और इनकी रियाज मोहम्मद की जो पार्टी है इनके थ्रू मेरी जो इल्मी इजाफी हुई है वो उनके थ्रू हुई है। और दूसरा ये गैर मुकल्लिद जो है तकरीबन 2 साल से इसी बात में बहस होती रही है। कभी एक हदीस का हवाला, कभी दूसरे हदीस का हवाला। जब भी किसी को मुतवज्जे करते हैं तो वो पहला हदीस रिफायदैन का पेश करते हैं और बुखारी शरीफ का वो पहला हदीस है, और जो पेश करते हैं तो बंदा सोच लेता है कि मैं तो जो मैंने 24 साल जिंदगी गुजारी है वो तो जहालत में गुजारी है। और ये अभी दावत तकरीबन 1 महीना हो गया कि मैं इसको दावत दे रहा हूँ कि यार आप आ जाएं, कुरैशी साहब से मिलें, और वो इस बात पे वार्ड में कोई ऐसा मुफ्ती नहीं है कि हम उसके पास जाएं। मैंने कहा नहीं, खुसूसी बंदे से मिलवाना है आपको, जो इस बात का ज़ौक़ रखता हो, जो समझ सकता हो, आपको समझा सकता हो, उसी बात से आपको मिलवाएंगे। तो फिर कुरैशी साहब को लेके कल आए हैं, इधर मिले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप वीडियो वो देख लेंगे, उनकी सही जवाब हाथ ऐसे से काम रहे हैं। और वो मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग होगी और उसका 2 से 23,000 रियाल उसको तनख्वाह, 2300 रियाल उसको तनख्वाह भी दे रहे हैं। और मुफ्ती मिराज का जो है, मौलाना मिराज का जो है वो बेटा है, एक बेटा उधर मदीना यूनिवर्सिटी से पहले भी पढ़ चुका है, अभी भी उधर है, और ये दूसरा भी गया है 2 साल से।
اور یہ جواب نہیں دے سکتا، ایک حدیث کا حوالہ صحیح نہیں دے سکتا، کبھی ایک طرف ہو جاتا ہے کبھی دوسری طرف ہو جاتا ہے، اور پورا نماز اگر یہ ثابت نہ کریں تو یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتی کیوں نہیں؟ بس میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کام میں لگے رہیں، ہر ایک کو یہ دعوت پہنچنی چاہیے، جو بھی بندہ اہل حدیث ہے ان کو چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو اسی راہ پہ لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ میں بھائی کی معذرت کی وضاحت کرتا ہوں، ان کی معذرت کا مقصد ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی، آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو اس تکلیف کی انہوں نے معذرت کی ہے، اللہ پاک انہیں اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔